الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی مرتبہ اس ٹاپک کا تقریباً 1/3 حصہ ہم نے کور کیا. آور آبجیکٹو پروسیس اینڈ مینس آف ریفارمیشن. اس میں ریفارمیشن نام کیوں اختیار کیا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اور پھر اپنے کام کو بامقصد بنانے کے سلسلے میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے حوالے سے دو اہم ترین کام، دو بڑی برائیاں جن کو ہم اپنے ملک سے مٹانا چاہتے ہیں، بد اخلاقی اور انتشار، جس کا حکم ہمیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور پوائنٹس یہاں پر ہیں، تمہید کے اندر وہ سب پوائنٹس رکھے گئے. اور پھر اس کے بعد میں ہمارا اسپیسیفک آبجیکٹو یا ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مخصوص طریقہ کار کیا ہے، اسپیسیفک پروسیس، اور پھر ہمارے مخصوص ذرائع کیا ہیں جن سے ہم اپنے آبجیکٹو کو حاصل کریں گے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور وہ پھر میں نے آپ کے سامنے مختصراً اس سلائیڈ کے اندر کور کیے، اور پھر اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل ہمارے آبجیکٹو کی اور ہمارے پروسیس کی اور ہمارے ذرائع کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے شیئر کی آپ کے ساتھ. تو غیر ذمہ دارانہ خیال کو چھوڑ کر ذمہ دارانہ خیال یا ذمہ دارانہ سوچ کو اپنانے کے لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور وہ دونوں جو پوائنٹس ہیں، ارریسپانسبل تھاٹ کیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، اور مجھے میرے اچھے اور برے اعمال کا کوئی بدلہ، جزا اچھے اعمال کے بدلے میں اور سزا برے اعمال کے بدلے میں مرنے کے بعد ملنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ سوچ. اور اس کے مقابلے میں رسپانسبل تھاٹ یا رسپانسبل کانسیپٹ، ذمہ دارانہ سوچ یہ ہوگی کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، اور مجھے میرے اچھے اور برے اعمال کے بدلے میں مرنے کے بعد جزا یا سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تصور ہے جو انسان کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرتا ہے. اور پھر یہ جو تصور ہے یہ انتہائی سائنٹیفک ہے یا لاجیکل ریشنل، آپ اگر چاہے تو اسے کہہ سکتے ہیں. تو میں نے اس مثال سے آپ کے سامنے وہ بات ڈیٹیل میں ایکسپلین کی تھی کہ کسی ایسی جگہ پر لوگ جب جاتے ہیں جہاں کوئی سرویلنس، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو چوری کرنے کا، کرائم کرنے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور جب کوئی کسی ایسے جگہ پر جاتا ہے جہاں سرویلنس کا زبردست انتظام ہوتا ہے، نگرانی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز انسٹالڈ ہوتے ہیں، تو پھر کرائم کرنے کا رسک اپنے آپ کم ہو جاتا ہے. اور اس میں جو بہت یعنی کہ غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود یعنی صرف اس خیال سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے. یعنی ایک تھاٹ ہے جو انسان کے بیہیویئر کو موٹیویٹ کر رہا ہے. یہ تھاٹ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اسے چوری کرنے کے اوپر آمادہ کر رہا ہے اور موٹیویٹ کر رہا ہے، اور اس کے بجائے محض یہ خیال کہ آئی ایم بینگ واچڈ، مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے، میں پکڑا جاؤں گا، صرف یہ خیال انسان کو اپنے آپ پر قابو پا کر کرائم کرنے سے، چوری کرنے سے، گناہ کرنے سے باز رکھتا ہے نا. یعنی آف کورس اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. دونوں کیسز کے اندر کوئی 100% نہیں ہے نا. جہاں پر
بالकुल कोई सर्वेलेंस का इंतजाम नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई चोरी करता है, वहां पर फिर भी शरीफ लोग आएंगे, वो चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। और जहां पर सर्वेलेंस बहुत ज्यादा हो वहां पर भी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब 100% मतलब लोग चोरी से बाज रहेंगे, वहां पर भी कुछ परसेंटेज लोगों की चोरी करती है, लेकिन आप ये देखते हैं कि रिस्क कम हो जाता है ना। तो ये क्या चीज इंसान को अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए मजबूर कर रही है, वो है ख्याल, एक थॉट कि मुझे कोई देख रहा है ना। और यही बात है जो हमें स्ट्रेस करनी है और इस पर अच्छा खासा वक्त लोगों के सामने बात करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को पेश करते हुए बयान करना, ठीक है। और ये तो एग्जाम्पल था साइंटिफिक या रैशनल या लॉजिकल, और फिर उसके बाद क्या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी यही बात कहते हैं, तो पता चलता है कि वो भी यही बात कहते हैं, है ना। फिर मैंने आपके सामने गीता से ये बात बताई और बाइबल और कुरान से ये बात बताई कि असल जो वजह बताई गई है लोगों के गुनाहों से बचने की, वो है खुदा को हकीकत में जानना, और खुदा को हकीकत में न जानना लोगों का गुनाहों में पड़ जाने का सबब बन जाता है, ठीक है। वही बात कुछ मुख्तलिफ अंदाज बयान के साथ में तीनों किताबों के अंदर बयान हुई, है ना। तो यहां पर ये रिस्पॉन्सिबल थॉट को और इररिस्पॉन्सिबल थॉट को हम लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रूव कर सकते हैं, और जो जिस स्टैंडर्ड को मानता है तो फिर वो उस स्टैंडर्ड से जब बात उसके सामने साबित की जाती है या है ना बताई जाती है, तो फिर वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। यानी जो लोग दहरिये हैं, जो लोग एथीस्ट हैं, ठीक है, या फिर मतलब कोई ना कोई धर्म से एफिलिएशन होता है मगर फिर भी उनका माइंड जो है बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल होता है, कोई बात महज ग्रंथों में है, फला ऋषि ने फला पैगंबर ने कह दी, तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है उन्होंने कही होगी, लेकिन फिर भी है ना मतलब इसके पीछे कोई और लॉजिक होनी चाहिए, कोई मतलब बेनिफिट होना चाहिए, कोई साइंटिफिकली मतलब एक प्रूवन फैक्ट होनी चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए वो लोग इस आप ये बताइए कि क्या वो इस मिसाल का इनकार कर सकते हैं? क्या वाकईतन इंसान के बिहेवियर पे ख्यालात का इस तरह असर नहीं होता? होता है ना, जगह जगह होता है। ये तो सिर्फ यानी सिंपली एक एग्जांपल है शॉपिंग मॉल का जो मैंने आपके सामने रखा, वरना आप उनको एग्जांपल दीजिए ट्रैफिक का, और जहां पर ट्रैफिक कांस्टेबल और पूरा मतलब जैसा उनका बटालियन मौजूद है, ट्रैफिक चेकिंग कर रहा है, तो वहां पर फिर कितना कानून की पाबंदी लोग करते हैं। नहीं होगा कोई पुलिस वाला ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, तो फिर आप देखिए लोग सिग्नल तोड़ते हैं। और फिर रेडार्स होते हैं या सीसीटीवी कैमरास ट्रैफिक के कंट्रोल के लिए भी होते हैं, वहां पर लोग जानते हैं कि फला जगह पर स्पीड का रेडार है, तो वो उतने जगह पे अपने बिहेवियर को खुद कंट्रोल कर लेते हैं और वो स्पीड लिमिट के अंदर चलाते हैं, है ना। और जब पता होता है कि ये फला रोड के ऊपर बड़ी दूर तक मतलब कोई रेडार लगा हुआ नहीं है, कोई फाइन पड़ने का चांस नहीं है, तो फिर लोग जानकर मतलब वो ख्याल उनको इन्फ्लुएंस करता है कि भाई गाड़ी भगाओ, है ना। तो आप मतलब इस तरह से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लोगों को दे सकते हैं। कंपनीज के अंदर सुपरवाइजर्स होते हैं, है ना, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, वो निगरानी करते हैं। तो ये कितना आम मतलब देखिए हमको देखने में आता है कि भाई जब सुपरवाइजर है तो फिर लोग बड़ी मतलब सिंसियरिटी के साथ में काम कर रहे हैं, जैसे ही सुपरवाइजर गायब हो गया लोग रिलैक्स हो गए, वो अपना ठीठी ठाठा कर रहे हैं, फोन में बिजी है। एक इन्फ्लुएंस है ना भाई, एक थॉट है, और फिर वो चीज यानी कि इंसान के पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करती है। तो इस बात का इनकार कोई भी यानी सिंसियर लॉजिकल रैशनल या साइंटिफिक माइंडेड इंसान नहीं कर सकता, राइट। और फिर इसी तरह से अगर किसी हिंदू से बात हो रही है तो मेजॉरिटी हिंदुओं की गीता को मानती है, ठीक है। वैसे मतलब हम यहाँ सिंपल अंदाज में चूंकि बात कर रहे हैं, ये लेवल 1 का कोर्स है, तो अब हिंदुओं में कितने फिर ग्रोह हैं, और फिर हर एक के पास अलग अलग कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या क्या उनकी मान्यताएं हैं, मैं वो कॉम्प्लिकेशन में इस वक्त नहीं जा रहा। ओके, बात वक्त नहीं जाने की वजह से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि भाई आप सबको हिंदू बोल दिए। आपको मालूम भी है कि उनका
ہر ایک کا جو ہے کانسیپٹ الگ الگ ہے، خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو وہ کمپلیکیشن ہے، ہم کسی حد تک اس سے واقف ہیں، لیکن یہ سٹیج پہ ابھی اس کو انٹروڈیوس ہم نہیں کر رہے تاکہ مطلب بات سمپل رہے، آپ کو سمجھ میں آئے. بہرحال سمپل بات یہ ہے کہ میجورٹی ہندوؤں کی بھگوت گیتا کو کلام الہی کی حیثیت سے مانتی ہے. اوکے، بھگوت گیتا جو نام ہے خود، بھگوت خدا کا، گیتا گیت، دا ڈیوائن سانگ. آپ اگر انگریزی والی مطلب گیتا کو دیکھیں گے، دا سانگ ڈیوائن، اوکے، یا پھر دا ڈیوائن سانگ، وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. اور آپ اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا نغمہ الہی، نغمہ الہی یا کلام الہی. گیت کیونکہ سانگ کو بھی کہتے ہیں، کلام کو بھی کہتے ہیں، تو کلام الہی ہے نا، نام خود اس کتاب کا کلام الہی ہے، بھگوت گیتا. تو ہندوؤں کی بڑی تعداد اسے مانتی ہے. اور اگر آپ پھر اس کتاب کے حوالے سے ان کے سامنے یہ رکھیں گے کہ دیکھو یہ جو کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ارریسپانسبل تھاٹ کا، کہ وہ غلط ہے، اور یہ فلاں تھاٹ جو ہے یہ ریسپانسبل تھاٹ ہے، تو پھر گیتا کو ماننے والے جتنے سنسیئر لوگ ہوں گے وہ آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ گیتا کی بات ہے نا. بغیر ریفرنس کے ہم کوئی بات کہیں گے تو پھر لوگ اس میں الجھنے کے چانسز، آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے اگر ان کو جو بات بتا رہے ہیں ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے رکھ دی، وہ جس کتاب کو مانتے ہیں آپ نے اس کتاب سے بتا دی، تو پھر اس کے بعد یعنی ہٹ دھرمی تو کوئی کر سکتا ہے نا، کوئی ضد پر اتر آئے، وہ نہیں ماننا چاہتا، وہ بس بحث کرنا چاہتا ہے، چاہے آپ کہیں سے بھی بتائیں، تو پھر ایسے لوگوں کا علاج نہیں ہے نا، ایسے لوگوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا. لیکن اگر ذرا سا بھی اس کے اندر اپنی کتاب کا احترام ہے نا اور سنسیئرٹی کچھ باقی ہے کہ نہیں مجھے اپنی کتاب کو فالو کرنا ہے، حالانکہ پڑھی نہیں ہوگی، اوکے، انہوں نے کتاب پڑھی نہیں ہوگی، ترجمہ انہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جو لگاؤ انسان کا فطری طور پر اپنے دھرم گرنتھوں سے ہوتا ہے نا، یعنی یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے جو آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ بھئی میجورٹی گیتا پڑھتی نہیں. اور ابھی یہاں تو میں نے گیتا کا حوالہ دیا، ویدوں سے بھی حوالہ آپ دے سکتے ہیں، اپنشد سے بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں. تو بعض وقت لوگ یہ آرگیومنٹ رکھتے ہیں کہ بھائی وید ایسی کتاب ہے کہ میجورٹی ہندو جو لوگ ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس کے درشن نہیں کیے ہوتے، ایک بار بھی دیکھے بھی نہیں زندگی میں وید کو، آپ جا کے ان کو وید سے حوالہ بتا رہے، کیسا مانیں گا انہیں؟ یہ ایک آرگیومنٹ آتا ہے. اوکے، اپنشد کبھی زندگی میں دیکھے نہیں لوگوں نے، گیتا بھی اب مطلب پاپولر ہو رہی ہے اور مطلب جگہ جگہ پر یعنی کہ اس کا پڑھنے کا سسٹم بن رہا ہے، لوگ یعنی کہ انٹرسٹ ان کی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے گیتا پڑھنے میں، ورنہ مطلب گیتا سے بھی لوگ واقف نہیں ہے زیادہ. تو یہاں بس مطلب ایک سمپل سی بات ہے کہ بھئی میجورٹی مسلمز کیا قرآن کو پڑھتے ہیں صرف عربی ناظرہ؟ پتہ چلتا میجورٹی مسلمانوں کو ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا. اس میں سے پھر کتنے ہیں جو سمجھ کر ترجمہ پڑھتے ہیں؟ پتہ چلا کہ ایک دم بہت مطلب پھر کم ہو جائے گی پرسنٹیج. اور پھر اس میں سے اور کتنے ہیں جو ڈائریکٹلی عربی پڑھیں گے اور ان کو قرآن سمجھ میں آ جائے گی؟ تو پتہ چلا کہ پھر ایک بالکل مائنیوٹ سا ایک پرسنٹیج باقی رہ جاتا ہے. یعنی کتاب سے دوری ہے نا بھائی، مسلمانوں میں قرآن سے دوری ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا مسلمان قرآن سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ وہی جاہل مسلمان، قرآن سے ناواقف جو مسلمان ہے، کیا وہ پھر قرآن سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر میں سوال پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کرتا ہے نا، ٹوٹ کر کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ، حالانکہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں وہ واقف نہیں رہے گا. آپ اگر پوچھ لیں کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیے، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین کے نام بتائیے، یہ تو مطلب بالکل رسول اللہ کے گھر کے لوگ ہیں نا. لیکن ایک عام مسلمان سے پوچھیں گے وہ یعنی کہ وہ بلینک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے چند نام لے لے. لیکن اس کے باوجود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے، اس سے پہلے ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہسٹری ہے، روڈوں پر کون نکل کے آ گئے؟ وہی عام انسان، وہی عام مسلمان جو رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتا. اور گولیاں بھی کھا لی ہیں لوگوں نے، لاٹھیاں بھی کھائی ہیں، گولیاں بھی کھائی. کس نے؟ وہی عام مسلمان نے.
بالکل واقف نہیں ہے, اس کو نہیں آتا, قرآن بھی نہیں آتی, پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا, سمجھنا نہیں آتا اس کو, ہے نا, واقف نہیں ہے, مگر تو محبت ہے نا بھائی. تو اگر مسلمانوں میں یہ دوری کے باوجود محبت پھر بھی ہے قرآن سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ایسا ہی وہاں پر بھی ہے کہ وہ لوگ پڑھتے نہیں ہوں گے, زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہوگی, مگر ان کو اٹیچمنٹ ہے, ان کو محبت ہے. اور اگر ان کو کتاب کے حوالے سے بات بتا دی جائے, بلکہ مطلب آپ اگر ہندوؤں کا مزاج دیکھیں گے میجورٹی کا, تو ان کو ریفرنسز کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو منتر اور شلوک پڑھ کے بھی سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے تو ان کا بہت ناجائز لوگوں نے فائدہ اٹھایا. صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے, ویدوں میں ہے فلاں بات, وہ اتنے یعنی انکساری ان کے اندر ہے, اتنے ہمبل ہوتے ہیں, ویدوں میں ہے تو پھر وہ مطلب وہ سر جھکا دیتے, وہ مان لیتے. تو پھر اب ویدوں میں ہے اس ٹیگ کے ساتھ میں, چاہے پھر جو آپ بات بتا دیں, لوگوں نے ایسے ہی بتا کر ان کو ایکسپلائٹ کیا. ٹھیک ہے, تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں مزاج لوگوں کا, ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس یہ اعتراض آتا ہے بعض لوگوں کا کہ بھئی انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے, آپ کیا جا کے ان سے جو ہے گیتا کے بارے میں بتا رہے ہیں, ویدوں کا بتا رہے ہیں, انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھی, فیکٹ ہے, مگر ان کا دلی لگاؤ, احترام, محبت ہوتا ہے, شخصیتوں سے بھی ہے, گرنتھوں سے بھی ہے, کتابوں سے بھی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں مگر ہم اس بات کا اہتمام کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم ریفرنس سے ہی بات کریں. یہ چونکہ ٹرینڈ ہے کہ بھئی گیتا میں ہے بول کے کچھ بھی بول دیے, تو ہم بھی حق بات ہے, ہم کو معلوم ہے گیتا میں ہے, ہم گیتا میں ہے بول کے حق بات سنا دے رہے ہیں. آپ کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ آپ گیتا کے جو ریفرنسز ہیں وہ آپ یاد کریں اور ان کے حوالے سے آپ پھر بات رکھیں. اوکے, تاکہ لوگ اس کو پھر کراس چیک کر سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا جو کام ہے, ٹھیک ہے, یہ ہر کتاب کے سلسلے میں, صرف مطلب یہ تو ایگزامپل میں ڈیٹیل میں ہمارے ہندو بھائیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. آپ ہر کسی سے جب بات کریں گے تو اس بات کا اہتمام کرنے کی آپ حتی الامکان کوشش کریے کہ ریفرنس کے ساتھ میں بات, مسلمانوں سے بھی آپ کریے ویسے, عیسائیوں سے بھی ویسے ہی کریے. قرآن میں ہے, کئی باتیں ایسی ہوا میں ہوتی ہیں, لوگ بس کہہ دیتے کئی قرآن میں ہے, کئی حدیث میں ہے, کتے کے ساتھ میں پھر اب وہ واقعی میں ہے, وہ واقعی میں نہیں ہے, وہ ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, وہ کس کانٹیکسٹ میں وہ بات کہی گئی ہے نا, وہ سب چیزوں کے بغیر بس اب لوگ یعنی کہ لڑائی جھگڑے کے اوپر, بحث کے اوپر اتر آتے ہیں. قرآن میں ہے کتے مطلب کتے کے ساتھ ہے وہ. اوکے, تو یہ ریفرنسز دینے کا جو معمول ہے اس کو آپ انکلکیٹ کریں گے انشاءاللہ, آپ ہیبٹ بنا لیں گے, آپ جب بات کریں گے تو ریفرنس کے ساتھ میں بات کریں گے. اوکے, تاکہ جس کسی کو نوٹ کرنا ہے وہ نوٹ کر لے, پھر وہ جا کر کراس چیک کرے, وہ اپنے ترجمے دیکھ لیں, ہے نا. گیتا کو ماننے والے, گیتا کا کوئی ترجمہ ان کے نزدیک جو معتبر ہے وہ اسے چیک کر لیں. قرآن کا ترجمہ کوئی بتا رہے ہیں تو جا کر لوگ اپنے ہے نا, ہمارے پاس فلاں کا ترجمہ میں صحیح سمجھتا ہوں, فلاں کا ترجمہ میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے بھائی, نہ کو مانو, آپ کا جو ترجمہ ہے جس کو آپ مانتے ہیں آپ وہاں جا کے چیک کر لیں. اوکے, تو ریفرنسز دے کر, یہ ہماری ٹرانسپیرنسی کی بات ہے. اوکے, بیکاز وی آر ویری ٹرانسپیرنٹ. جو بھی ہم بول رہے ہیں, ہو سکتا ہے غلط بھی بول رہے ہوں, تو غلطی بھی پکڑ میں آئیں گی نا, ریفرنس کے ساتھ میں بات کریں گے. تو کل کا دن کوئی آ کر بولے کہ نہیں بھائی آپ یہ ریفرنس میں یہ آیت بتائے تھے, یہ شلوک بتائے تھے, بائبل کی یہ ورڈ بتائے تھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب ہے, آپ ایسا مس انٹرپریٹ کریں, آپ غلط سمجھے ہوں گے, آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ, اور ہو سکتا ہے ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اوکے, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں, گنجائش ہے ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو پھر ہم بھی سنسیئرلی اپنی غلطی کے اوپر نظر ثانی کریں گے, ریویو کریں گے, واقعی غلطی ہے تو پھر ہم اس کو رجوع کریں گے. اوکے, تو یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم کیا کریں گے, ریفرنسز سے بات کریں گے. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ تینوں ریفرنسز سے یہ بات بتائی ہے کہ خدا سے حقیقت میں واقف ہونا انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے, اور خدا سے حقیقت میں ناواقف ہونا انسانوں کو گناہوں میں جانے کا عین سبب بن جاتا ہے. اوکے, اور پھر یہاں پر اب تینوں الگ الگ گروہوں کو, یا چاروں ہے نا, دہریے ہیں یا خدا کو نہ ماننے والے, اور پھر گیتا کو ماننے والے, بائبل کو ماننے والے, قرآن کو ماننے والے, ہم ہر کسی کے سامنے جب جائیں گے, اور اگر مکسڈ آڈینس ہے تو پھر سارے ریفرنسز سے ہم بات کریں گے.
ان کے سٹینڈرڈ پر ہم اس کانسیپٹ کو پروو کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور اس سے موریلٹی آئے گی. یہ کانسیپٹ جب دل اور دماغ میں اترے گا تو اس سے موریلٹی آئے گی. اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے، حیرت انگیز بات کہ ہزاروں سال پرانی بھگوت گیتا، یعنی اگر آپ ہندو اسکالرس کے مطابق اگر یہ دیکھیں گے تو پتا چلتا ہے پچھلے یعنی جو ابھی گیتا جینتی گئی ہے، گیتا جینتی ہر سال منائی جاتی ہے. گیتا جینتی اس دن کو منایا جاتا ہے جس دن گیتا کا نزول ہوا. ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں کہ فلاں دن گیتا نازل ہوئی، گیتا کا اوترن ہوا، تو پھر ہر سال اسی دن کو مناتے ہیں. وہ چاند کی تاریخوں سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ تاریخیں ظاہر سی بات ہے پھر بدلتی جاتی ہیں. تو اس سال جو گیتا جینتی منائی گئی تو یہ 5158 ایئر آف دا ریویلیشن آف بھگوت گیتا منایا گیا. 5000 سال پرانی گیتا. وید تو پھر اور بھی پرانے ہیں، پتہ نہیں ایگزیکٹ اس کو مطلب کسی نے آج تک ڈیٹ نہیں کیا، اندازہ ہی لگا رہے ہیں لوگ. 10,000 سال پرانے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 25,000 سال پرانے ہیں. بائبل کے بارے میں ہم کنفرم جانتے ہیں کہ یہ لگ بھگ 2000 ہے نا 25-26 سال پہلے یہ نازل ہوئی. اب یہ 2026 AD ہے نا جو چل رہا ہے. تو اس سال سے مطلب پتا چلتا ہے AD مطلب عیسیٰ علیہ السلام آفٹر ڈیتھ ہے نا، ان کے انتقال کے بعد میں. اور پھر اب قرآن مجید کے بارے میں تو میں اور آپ جانتے ہیں ہے نا 1442 ہجری جو چل رہا ہے، تو اب قرآن مجید اس حساب سے یعنی کہ لگ بھگ 1400 سال پہلے نازل ہوئی. تو یہ الگ الگ زمانے ہیں جس میں یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب کے اندر پیغام ایک ہی. اور یہ لوگ نہیں جاننے کی وجہ سے اپنے دھرم کو الگ سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کے دھرم کو پھر ہے نا غلط، اپنے دھرم کو صحیح. اور پھر اس وجہ سے مطلب لوگوں کے درمیان میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، وہ جھگڑوں کی آگ بھڑکتی جا رہی ہے. آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہے نا، نفرت پھیل رہی ہے. تو یہ بن جاتا ہے پھر موریلٹی کے ساتھ ساتھ یونٹی کا فاؤنڈیشن، یونٹی کا بیس. ارے بھائی سارے گرنتھ الگ الگ ہیں، ان کی بھاشائیں الگ ہیں، وہ الگ کتاب کی حیثیت ہے، الگ زمانے میں نازل ہوئی، الگ شخصیتوں پہ نازل ہوئی، لیکن ان کا پیغام ایک ہے. یہ لوگوں کو یونائٹ کرنے کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ ہم موریلٹی اور یونٹی لانا چاہ رہے ہیں نا. ہاؤ لائک دس اوکے. یہ کانسیپٹ انسان کے دماغ میں یعنی اگر آ جائے تو پھر وہ با اخلاق ہو جائے. اور پھر چونکہ ہر کتاب میں وہی بات کہی گئی اور سائنٹیفکلی بھی وہ بات بالکل ایکسیپٹیبل ہے، تو پھر مطلب کسی کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا. اور یہ چیز انسانوں کو یونائٹ کرے گی. اوکے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ اوکے اب اس کے اور آگے مطلب یہ بھی خیر میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے. اب ہم اس سے اور آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے 2 تھاٹس ہم نے دیے، ریسپانسبل تھاٹ اور ارریسپانسبل تھاٹ. اوکے آپ یوں سمجھیں کہ یہاں سے اب جو ہم آگے چل رہے ہیں یہ سبجیکٹ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری. اوکے ویسے تو اگر اس میں نان مسلمز بھی بیٹھ جائیں، اگر آپ کلاس لے رہے ہیں، کیونکہ ہماری ہر کلاس ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کہیں پر بھی کسی بھی آڈینس کے سامنے بول سکیں. اوکے ظاہر سی بات ہے اصطلاحات تھوڑی سی بدلیں گی اب، چونکہ پیور مسلم آڈینس ہے تو میں کمپلیٹ اردو اور جو اسلامی اصطلاحات ہیں میں میکسیمم انہی کا میں استعمال کروں گا. اگر میرے سامنے مکسڈ آڈینس ہے تو پھر مجھے جہاں میں دین کہہ رہا ہوں تو مجھے دھرم کہنا پڑے گا ہے نا، جہاں میں اسلام کہہ رہا ہوں تو پھر سمرپن مجھے کہنا پڑے گا. تھوڑا سا الفاظ کو ٹرانسلیٹ کروں تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اوکے تو رائٹ ناؤ تو میں مطلب پیورلی جو اصطلاحات ہم آلریڈی سمجھتے ہیں اوکے میں انہی کو استعمال کروں گا. تو اب تک کی جو کلاس تھی وہ آپ کمپلیٹلی کہیں پر بھی مکسڈ آڈینس کے سامنے ایز اٹ از دے سکتے ہیں. آف کورس آپ اپنے اپنے امپروومنٹس کے ساتھ اس کو دے سکتے ہیں. یہاں سے آگے جو کلاس ابھی چلنے والی ہے یہ بھی آپ سب کے سامنے رکھ سکتے ہیں یوں تو. اوکے اس وقت ہمیں جو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ مطلب مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی کنفیوژنز ہیں دعوت کے میدان میں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں.
اور پھر ہم نے بھی جو کلاسز کی ہیں اس کے بھی مطلب میرے صحیح طریقے سے پریزنٹیشن نہیں کرنے کی وجہ سے میں اس کی ذمہ داری لوں گا. اوکے, کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری پھر اور بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئی. اوکے, تو لہٰذا میں اس کلاس کو اور اس لیے اس مرتبہ ڈیٹیل میں لے رہا ہوں, ورنہ میں نے یہی کلاس آپ کے سامنے یعنی گروپ میں شیئر کی ہے, وہ میرے خیال سے 1.25 گھنٹے کی یا 1 گھنٹہ 20 منٹ کچھ کلاس ہے. اس مرتبہ لیکن ہم اسے 5-6 گھنٹے لے کر چلیں گے, یہ آج اس کا سیکنڈ جو ہے پارٹ ہے. اوکے رائٹ, اب یہ دیکھیے آپ یہاں پر ریسپانسبل تھاٹ اور ارریسپانسبل تھاٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. رائٹ, ایز اے مسلم, ایز اے مومن, بات تو بڑی لاجیکل لگتی ہے آپ کو. ابھی تک مطلب جو باتیں بھی میں نے رکھی اس میں کوئی آپ کو اختلاف محسوس ہوا؟ کوئی چیز انریزنیبل ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے؟ میکسیمم کانسیپٹ وائز تو آپ کو کچھ ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے. اوکے, لیکن اس کے باوجود اوکے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک ترتیب ہے نا, ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ کسی بھی مسئلے کے اوپر جب ہم سوچتے ہیں, جب اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پہلے آپ اپنا دماغ لڑائیں. تھنک اباؤٹ اٹ, کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں, ایک انسانی عقل کس طرح سے سوچ سکتی ہے, اور کیا حل وہ تلاش کر کے لا سکتی ہے نا, کیا وجہ ہو سکتی ہے مسائل کی اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے, یہ آپ پہلے خوب سوچیں اپنے ذہن سے. اوکے, اور پھر اس کے بعد کئی سارے آپشنز جو آپ کے سامنے آئیں گے, ان میں سے آپ کٹ شارٹ کرتے کرتے کہ نہیں یہ انویلڈ ہے, یہ انویلڈ ہے, یہ انویلڈ ہے, آپ فائنلی کوئی نہ کوئی کنکلوژنز پہ پہنچیں گے, ہے نا. ہو سکتا ہے ایک کنکلوژن پر پہنچے کہ یہ ہے مین کاز پرابلم کا اور یہ ہے مین سولوشن, یا ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل کازز ملٹیپل سولوشن, ہے نا, ایک سے زیادہ آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. اچھا, کر لینے کے بعد یہ کرنا چاہیے, مینٹل ایکسرسائز ہمیں کرنا چاہیے. کر لینے کے بعد میں پھر اگلا سٹیپ جو ہر مومن کے لیے, ہر آستک کے لیے ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس نتیجے کو قرآن اور سنت کی روشنی پر چیک کریں, کیونکہ قرآن ہمارے لیے الٹیمیٹ کسوٹی ہے. حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو کسوٹی ہوتی ہے, ٹچ سٹون ہوتا ہے, وہ قرآن ہے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سیرت ہے, احادیث ہے. پھر آپ اس سے اور آگے بڑھیں گے, صحابہ کرام کی زندگی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ سب چیزیں ہیں. رائٹ, تو ایز اے منیمم قرآن اور سنت سے ہمارا کانسیپٹ میچ کرنا چاہیے. یہ چیک کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اگر مومن نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں, جو دماغ میں آ گیا اسی کو صحیح سمجھ لے رہے ہیں, اسی پہ چل پڑے. لیکن مومن ہے تو پھر یہ ایک اور سٹیپ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا کہ ہم چیک کر لیں. رائٹ, یہ ہر جگہ پر کرنا چاہیے. اوکے, مطلب ذاتی زندگی میں, پولیٹیکل میدان میں, سماجی زندگی میں, فائنینشیل, واٹ ایور. اوکے اوکے, اب یہاں پر ہم کیا کرنے والے ہیں, وہ جو ارریسپانسبل تھاٹ اور ریسپانسبل تھاٹ, اب 2 تھاٹس دیے آپ کو, ہے نا, ڈسکشن میں بولے کہ وہ فلاں ارریسپانسبل تھاٹ سے ریسپانسبل تھاٹ کی طرف لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. تو یہ 2 تھاٹ قرآن سے میچ ہونا نا. قرآن بھی ایسے 2 تھاٹس کے بارے میں بات کر رہا, کیا اس کا ثبوت میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ ویسے آپ کے دماغ میں خود آنا چاہیے, بھائی آپ 2 تھاٹ بولے نا, ابھی گیتا بائبل قرآن کے ریفرنس سے تو آپ خالی 1 تھاٹ بتائے نا, حالانکہ اسی میں دونوں باتیں ایک خوبصورتی کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں, مگر پھر بھی آپ اگر پوچھیں گے تو پھر آپ کو جواب ملے گا. اوکے, کیا ہے دیکھیے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا, کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے کس طرح مثال دی ہے. کیا ہے مثال؟ مثلا کلمۃ طیبۃ, پاک کلمے کی, کشجرۃ طیبۃ, کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شجرت طیبہ, ایک بہترین جھاڑ. طیب مطلب پاکیزہ, بہترین. تو اس بہترین کلمے کی, اس پاکیزہ کلمے کی مثال کیسی ہے؟
ایک بہترین درخت کے جیسی، بہترین جھاڑ کے جیسی. کیسا ہے وہ جھاڑ؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، اس کا فاؤنڈیشن اصل کیسا ہے؟ ثابت، فرم، سالڈ فاؤنڈیشن ہے، اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کے جو تنا ہیں، اس کی جو جھاڑیاں ہیں، جو ڈالیاں ہیں، وہ کیسی ہیں؟ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی. اور تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ ہر آن، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے بہترین پھل لگاتار دیتا چلا جا رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، مثال سے سمجھاتا ہے انسانوں کو تاکہ وہ نصیحت کو سمجھیں، قبول کریں، یاد دہانی ہو جائے، ان کو ریمائنڈر ہو جائے. کتنی بہترین مثال ہے. اب یہاں اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے نا، مطلب چیزوں کو جو ہمیں نوٹ کرنا ہے، اوکے، اور آبزرو کرنا ہے، اور اس میں سے ہمارے لیے پریکٹیکل سبق ہے نا ہمیں نکالنا ہے. اب اس میں دیکھیے سب سے پہلی بات کلیمتن طیبتن، جو ریڈ میں ہائی لائٹڈ ہے. کلیمتن ہے یہاں پر، کلیماتن ہے. کلیمتن مطلب سنگولر ہے، پلورل ہے؟ سنگولر. اور یہ کون سا والا ہے؟ کلیمتن طیبتن رسپانسبل تھاٹ ہے یا ارریسپانسبل تھاٹ ہے؟ رسپانسبل تھاٹ. اللہ تعالیٰ رسپانسبل تھاٹ بتا رہے ہیں، سنگولر ہے. اوکے رائٹ. کلمہ طیبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رائٹ. یہ کیسا ہے؟ یہ سنگولر کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسا ایک بہترین درخت، بہترین جھاڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے جڑیں بڑی گہری اور مضبوط، جس کا تنا اور جھاڑیاں آسمان کی بلندیوں کو، یعنی کہ بہت شاندار ہے نا، بلندیوں پر جا رہا ہے، اونچائیوں تک پہنچ رہا ہے، اور پھر وہ ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے بہترین پھل دیتا چلا جا رہا ہے. اوکے رائٹ. اب یہ دیکھیے اس کی بھی اور مطلب تھوڑی سی تفصیل اگر آپ یہ دیکھیں تو ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، اور مطلب کئی طریقوں سے آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیے ڈیپ روٹس کا مطلب انسان کی سٹیبلٹی. جڑ مضبوط ہوگی تو پھر انسان کھڑا ہوگا نا. کوئی وہ موقف اختیار کرے گا تو پھر وہ ڈٹا رہے گا، وہ کھڑا رہے گا، ہے نا. وہ اپنی باتوں سے ڈگمگ نہیں کرے گا، وہ وعدہ کرے گا تو نبھائے گا، ہے نا. موقع آئے گا تو پھر بات، یعنی کہ ظالم حکمراں کے سامنے، جابر حکمراں کے سامنے بھی وہ سچ بولے گا. اگر گواہی اس کے خلاف جا رہی ہے یا اس کے گھر والوں کے خلاف بھی جا رہی ہے تب بھی وہ سچ کا ساتھ دے گا، حق کا ساتھ دے گا. یہ سب دینے کے لیے اسے فرم ہونا پڑے گا نا. وہ ڈگمگ رہے گا، اس کی جڑیں کمزور رہیں گی، تو پھر وہ ایسے کام نہیں کر سکتا جن کا انسانیت سے راست تعلق ہے نا. ایک اچھے کیریکٹر کے انسان سے جو چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں وہ سب کام نہیں کر سکے گا وہ. تو ڈیپ روٹس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سٹیبلٹی زبردست ہوتی. پھر وائڈ برانچز کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ذہن ہے وہ براڈ مائنڈیڈ ہے نا، چھوٹا اور نیرو مائنڈیڈ نہیں. میری زبان، میری اصطلاحات، میری مسجد، میرا طریقہ، یہی دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کے اندر، دوسروں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں نا. سب چھوٹا چھوٹا چھوٹا، چھوٹے چھوٹے کچھ چیزوں کو لے لیے ہیں. یہاں تک کہ الفاظ میں بھی آپ اگر غور کریں گے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی ٹرمینالوجی ہے. دوسری جماعت والے جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے وہ ہماری جماعت والے پھر نہیں کرتے. وہ تنگی الفاظ کے استعمال کے اندر نہیں بھائی، یہی الفاظ ہے نا، اردو ہی پھر. تو یہ نیرو مائنڈیڈنس لوگوں کے اندر آتی ہے. لیکن فروحا فی السما کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ براڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے. اگر معنی سیم ہیں
آپ خواتین کہیں، مستورات کہیں، لیڈیز کہیں، کوئی کچھ بھی کہیں، ٹھیک ہے بھائی، مطلب یو آر ریفرنگ ٹو ویمن، آپ خواتین، آپ عورتوں کو مطلب ریفر کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی الفاظ استعمال کریں. اب بولے نہیں ہم تو خواتین ہی کہیں گے، لیڈیز نہیں کہیں گے، تو پھر اب یہ مطلب خامخواہ کے نیرو مائنڈڈنس ہے. اوکے. اور پھر سویٹ فروٹس کیا ہیں؟ جو بہترین پھل ہیں وہ انسان کا اچھا بیہیویئر. اوکے. انسان کا اچھا بیہیویئر، اس کی خوش اخلاقی ہے نا، اس کی عاجزی، اس کی انکساری، اس کی رحم دلی، اس کا مدد کرنے کا جو نیچر ہے نا، سروس کرتا ہے لوگوں کی بغیر کسی یعنی کہ تعریف کے، ریکگنیشن کے، انعام کی لالچ میں نہیں کرتا ہے نا، وہ چھپے ہوئے ہے نا اپنے کام کر کے نکل جاتا ہے. اور اس طرح مطلب بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں. سویٹ بیہیویئر زبردست، یعنی سویٹ فروٹس اس کا کیا ہے؟ یہ بہترین اس کے پھل ہے، اس کا گڈ بیہیویئر یہ انڈیکیٹ کرتا. اور ایک دیکھیں آپ اس میں، اس کو سمجھنے کا ایک اور زبردست طریقہ کیا ہے؟ یہ جو اصلوہا ثابتن ہے نا، اس سے مراد ہمارے عقائد بھی ہو سکتے ہوتے ہیں. اس کا ایک اگر آپ ڈیٹیل میں اگر جائیں گے، کیونکہ اللہ مثال دے رہا ہے نا، مثال دے کر اللہ سمجھا رہا ہے. تو اصلوہا ثابتن جو ڈیپ روٹس ہیں، جو سٹیبل فاؤنڈیشن ہے، وہ ہمارے عقیدوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ روٹس، میکسیمم جھاڑوں کے روٹس ویزیبل ہوتے ہیں یا انویزیبل ہوتے ہیں؟ جی انویزیبل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے. بالکل اسی طرح ہمارے عقیدے انویزیبل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے دل میں جو ہم مان رہے ہیں اس کو عقیدہ بولتے ہیں نا. میں آپ کے سامنے اگر دکھنے میں مسلمان کی طرح کپڑے پہنتا ہوں، میری داڑھی اگر ہو اور ٹوپی اور وغیرہ وغیرہ جو بھی علامتیں ہیں، میرا نام سے آپ اگر مجھے مسلمان کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، اور میں کہہ بھی رہا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، تبھی یہ کوئی گارنٹی کی بات ہے کیا کہ میرا عقیدہ بھی وہی ہے اور کچھ اور نہیں ہے میرا عقیدہ؟ نہیں نا، کیونکہ یہ تو ایک چھپی ہوئی بات ہے. دل میں کون انسان کیا مانتا ہے، وی ڈونٹ. اوکے. تو انویزیبل روٹس آر یوزولی انویزیبل، بالکل اسی طرح عقیدے ہمارے سارے کے سارے انویزیبل ہوتے ہیں. اوکے. اچھا، اب اس کے اندر روٹس میں ہی اگر آپ اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کر دیکھیں گے، دیکھیے روٹ میں بھی ایک ہوتا ہے مدر روٹ. اوکے. مدر روٹ، اس کی پھر میں آپ کو مطلب ابھی بھی سمجھاؤں گا، پھر ذرا اور ڈیٹیل ہے تھوڑا الگ یعنی پرسپیکٹو سے میں پھر اس کو کائنڈ آف ریپیٹ کروں گا. مدر روٹ کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان. یہ ویری 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 امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس ایک اوپر والے پر آستھا رکھنا، ایمان لانا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب مدر روٹ نکل آتا ہے شروع میں تو پھر تھوڑی ہی دیر میں ہے نا، اور آف کورس مطلب اس کی اسپیڈ بدلے گی، یعنی کہ کون سا جھاڑ ہے اس کے حساب سے گروتھ کا جو ریٹ ہوتا ہے نا وہ مختلف ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہر جھاڑ سیم اسپیڈ سے بڑا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. تو بعض جھاڑ جلدی بڑے ہوتے ہیں، بعض جھاڑوں کو تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے، بعض جھاڑوں کو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. رائٹ؟ بالکل اسی طرح. اب یہ ہو گیا مدر روٹ، یہ آمنت باللہ. پھر اب اس کے بعد میں اور آپ دیکھیں گے تو یہ پورا جو ہو جاتا ہے یہ ہمارے ایمانیات ہیں ہے نا، ہمارے عقائد آپ ان کو اگر کہیں تو کیا کیا آتا ہے؟ ایمان مفصل ہم اسے کہتے ہیں. رائٹ؟ ایمان مفصل، کمپلیٹ ایمان. اس کے اندر یہ ایمان مفصل کے اندر یہ نہ دیا گیا ہے تفصیلی ایمان. مفصل کا مطلب تفصیلی، ڈیٹیل ہے نا. کیا ہے ایمان مفصل؟ آمنت باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان، وہ کتبہ اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان، وہ رسلہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان. اوکے. والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی
اور تقدیر میں خیر اور شر کا ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس بات پر ایمان. والبعث بعد الموت. کتنے ہو گئے یہ؟ 7 ہے نا. والبعث بعد الموت کا مطلب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. 7 چیزیں ہیں جو ایمان مفصل میں آتی. اوکے، یہ ایک اس کا میننگ ہے. اوکے، اصلھا ثابت، یعنی کلمہ طیبہ کا بیج جس کسی کے دماغ میں انسان اپنی پسند سے بوئے گا تو پھر اس کا جو فاؤنڈیشن ہوگا وہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوگا، ہے نا. ایمان کی جو جڑیں ہوں گی وہ مضبوط ہوں گی. پھر چاہے کتنے طوفان آ جائیں اس جھاڑ کو ہلانے کے لیے جڑیں مضبوط ہوں گی تو جھاڑ کو کیا ہوگا؟ جھاڑ ٹکا ہوا رہے گا، وہ ہلے گا نہیں، اپنے ایمان سے ہٹے گا نہیں. اوکے رائٹ. اب اس کے اور آگے کیا ہے؟ وہ فروحا فی السماء. اوکے، اس کا جو تنا ہے اور اس کی جو ڈالیاں ہیں، ڈغالیاں ہیں، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں جن کو ہم عام طور پر 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں، یہ بڑے مضبوط ہوں گے پھر، اور یہ بڑے شاندار ہوں گے، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے. اوکے، اور اس میں بھی اگر آپ ذرا دیکھیں تو مدر ایکٹیویٹی کیا ہے؟ جو اصل جو تنا ہے، ٹرنک جو ہوتا ہے جھاڑ کا، وہ ہے سب سے پہلا پلر اسلام کا، شہادت اللہ الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ اور کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دے. یہ ہے ٹرنک، یہ ہے مدر ایکٹیویٹی. جس کسی کے دل میں اللہ داخل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا ایمان داخل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو مان لیتا ہے، تو پھر وہ سب سے پہلی جو ایکٹیویٹی اسے شروع کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی وہ گواہی پیش کرے کہ وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ ہے مدر ایکٹیویٹی. اور پھر اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور جو برانچز ہیں تو پھر آپ کو آتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہے نا. یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام، 5 پلرز آف اسلام. اب جتنے گہرے روٹس ہوں گے اتنی بہترین پھر یہ عبادتیں ہوں گی. لوگوں کے سامنے گواہی دینا، دعوت کا کام کرنا. نمازوں میں پھر اتنی تقویٰ، پرہیزگاری، خشوع خضوع رہے گا. روزوں میں پھر تقویٰ پیدا ہوگا، کیونکہ روزوں کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ سمپل میں اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنا کہ اس کی ناراضگی کا ڈر لگنے لگ جائے. نارملی ہم سمپل میں کیا بول دیتے؟ اللہ کا ڈر. اللہ کے ڈر جب ہم بولتے تو کئی لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. ارے اللہ ایک بہت ڈراؤنی ہستی ہے نا، خالی غضب اور غصہ اور لوگوں کو سزا دینا، جلا دینا، جہنم میں جھونک دینا، ایک ڈراؤنی بھوت جیسی مطلب کیفیت لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، اور بولتے یہ کیسا خدا ہے تمہارا، ہے نا، جو بس ڈراتا ہے ہر جگہ، تتقون، ڈرو ڈرو ڈرو. تو یہ جو ڈر ہے دراصل میں یہ ویسا والا ڈر نہیں ہے. یہ ڈر کیسا ہے کہ آپ کسی سے بھی، ویسے یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی مطلب کیفیت یا محبت جیسا ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ شادی کے شروع میں ہوتی ہے، کہ بیوی سے اتنی محبت کہ باریک باریک باتوں کا خیال رکھنا کہ کہیں یہ اس کو ناپسند نہ ہو جائے، کہیں یہ اس کی وجہ سے خفا نہ ہو جائے. تو یہ جو ڈر ہے نا، یہ وہ ہیبت والا ڈر نہیں ہے، یہ محبت کی وجہ سے پیدا ہونے والا ڈر. یہ ڈر اللہ کے لیے پیدا ہو جائے کہ ہر وہ چیز ہے نا جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، اللہ کو پسند آتی نہیں. کہیں اللہ کو ہے نا مطلب ناروا تو نہیں گزریں گی، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، ایسا کرے تو اور زیادہ اللہ خوش ہو جائیں گا. یہ کیفیت، یہ ڈر تقویٰ ہوتا ہے. بہرحال میں اس کی اور ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا. یہ پیدا ہونا ہے، یہ روزے کا کام ہے. اور پھر زکوٰۃ کا انتظام ہے نا، آپ اپنے مال میں سے خرچ کریں گے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں. اوکے، اپنا مال آپ نکالیں گے، ان لوگوں کو دیں گے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور پھر آپ حج کریں گے. یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ اس مدر ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے.
یہ کیسی ہوں گی؟ یہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی شاندار معیار کی زبردست کوالٹی کی یہ عبادتیں ہوں گی، مگر اس وقت جب کلمہ طیبہ ہمارے اندر ہوگا. جی جی بالکل ہے نا. جزاک اللہ، آپ نے اس آیت کی طرف توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے درخت اللہ تعالیٰ سے ہی سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں. اوکے، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. سب محبتوں سے آگے اللہ کی محبت ہوتی ہے نا. یہ ہے. تو اب عبادتیں مضبوط ہوں گی، بہترین ہوں گی، اور پھر اس کے بعد میں اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے جو پہلے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال مطلب وہ پھر ایکسپیکٹڈ بعد میں ہے. پہلے اگر کوئی کر دے، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہر جھاڑ جب گرو ہوتا ہے اس کی سپیڈ گروتھ کی جو ہے سیم نہیں رہتی ہے نا، ویرائٹی ہے، ہر اپنے اپنی سپیڈ کے حساب سے گرو ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے. اب یہ عبادتیں کرنا کیا چاہتی ہیں؟ دیکھیے اللہ عبادتیں کروا رہا ہے نا ہم سے. اب 5 وقت کی نمازاں فرض ہے، اب یہ گواہی دینے کا کام، شہادت علی الناس کا کام ہے نا، فرض ہے، دعوت جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اب پھر روزے رکھنا فرض ہے، جو بھی اس کی کنڈیشنز کے ساتھ میں، زکوٰۃ بھی ادا کرنا صاحب استطاعت کے لیے، اور حج بھی کرنا جو ہے صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے. اللہ یہ سب کام کروا کے آخر چاہ رہا کیا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اس کا مطلب لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ذریعے سے سب سے پہلے آپ کو، مجھے اور آپ کو، اور پھر جس تک یہ کلمہ طیبہ پہنچے اس کو اللہ تعالیٰ ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے. جیسا سورہ ملک کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ مقصد بیان کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی. خلق الموت والحیات، موت کو بھی اس نے کریٹ کیا، زندگی کو بھی اس نے کریٹ کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وہ تمہیں بلا میں اور پریشانی میں ڈالے، اور پھر کیا دیکھے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ سب چیزوں کا، یعنی یہ عقیدوں کا اور یہ عبادتوں کا جو اثر ایک انسان پہ پڑنا چاہیے، وہ الٹیمیٹلی کیا ہے کہ آپ بہترین عمل کرنے والے بن جائیں. احسن مطلب دی بیسٹ، گڈ، بیٹر کی بات نہیں ہو رہی، بیسٹ اللہ چاہ رہا ہم سے. ایکم احسن عملا، سب سے احسن اعمال کون کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا. اور اس میں بلا ہے، پرابلم ہے. اللہ کے یہ پورے جو گرینڈ پلان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں رکھی ہیں. وہ پریشانیوں کے ذریعے سے ہی آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے، ہم سب کو ٹیسٹ کرتا ہے نا. اور پھر بہرحال بلا الگ الگ طریقے سے آتی ہے. کسی کو اللہ دے کر آزما سکتا ہے، کسی کو کسی سے چھین کر اور محروم کر کے آزما سکتا ہے. لیکن ہر حالت میں ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے؟ بہترین اعمال ہمیں کرنا ہے نا. اور وہ بھی کیسے؟ اللہ کتنا خوبصورتی سے ڈسکرائب کرتا ہے، دیکھیں، تؤتی اکولہا. اب یہ جو اس بندے کے اندر یہ کلمہ طیبہ راسخ ہو گیا، جس کے دل کے اندر یہ جگہ پیدا ہو گئی ہے نا، جس نے مطلب روٹس پکڑ لیے ہیں کس کے؟ کلمہ طیبہ کے، لا الہ الا اللہ کے روٹس جس کسی کے دل میں جڑ پکڑ چکے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بہترین پھل دے. تؤتی اکولہا، دیتا ہے، اکولہا اپنے فروٹس، جو بھی اس میں سے مطلب برتنے کی، کھانے کی، استعمال کی جو چیزیں ہیں، اوکے، بینیفیشل چیزیں، کھانے کی چیزیں، اکولہا کھانے کی چیزیں. کل حین، یہ سیزنل نہیں ہوتا، یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ راؤنڈ دا کلاک ہوتا ہے، 24/7، 7 days a week, yes, 30 days a month, 365 days in a year, complete آخری سانس جب تک باقی ہے. کل حین، ہر آن، ہر لمحہ وہ بہترین پھل دے رہا ہے. اور وہ اپنے سے نہیں دے رہا، بلکہ کس کے حکم کے مطابق دے رہا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے بہترین پھل
लगातार हर लम्हा हर सेकंड दे रहा है। सीजनल नहीं, मुसलमान सीजनल अच्छा आदमी नहीं होता। हमेशा उससे ये अल्लाह एक्सपेक्ट करता है कि वो अच्छा आदमी बनता रहे, बनने की कोशिश करता रहे। लफ्जिशें होंगी, गलतियां होंगी, चूक होगी, भूल जाएंगे, मगर फिर पलट पलट कर अल्लाह की तरफ आना है, फरमाबरदारी की तरफ वापस हमें आना है। हम कैसे हैं? तो फॉर एग्जाम्पल हम में से बहुत सारे लोग रमजान के मुसलमान होते हैं। रियलिटी है नहीं है मुसलमानों की? रमजान में वो भी जब से सहरी के बाद से इफ्तार तक गाली नहीं देते, वो भी उसमें भी उतना ही लिमिटेड है, यानी पूरे 30 डेज भी परहेज नहीं कर सकते कई लोग। खाली वो भी बोलते, जताते, अरे रोजे में हो इसलिए खामोश बैठ रहे हैं, तो अच्छी गाली दे देता था, बोले गाली भी अच्छी होती, और आधे में रुक जाते है ना, मां की बोल के रुक जाते हो, बड़ी मुश्किल से। नमाजों का हाल, जो पाबंदी आपको रमजान में नजर आती है, फिर आपको रमजान के अगले दिन, ईद के दिन से आपको नजर नहीं आती। सीजनल, वो जो खर्च करना है, वो जो अल्लाह की राह में माल लुटाना है, वो आपको फिर सीजनल रमजान के महीने में आपको खूब नजर आए। मैक्सिमम लोगों का यही हाल है। फिर वो बहरहाल है ना, अल्लाह के नेक बंदे तो हर जगह होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह है ना, जो लगातार साल के 12 महीने हर वक्त अच्छे अमाल करते रहते हैं, वरना मेजॉरिटी का हाल तो यही, वी आर सीजनल मुस्लिम्स। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? कलिमे तैयबा अभी दिल में दाखिल नहीं हुआ है ठीक से, वो बात समझ में नहीं आई है ना। सब कर रहे हैं, एक माहौल है इसलिए कर ले रहे हैं, या फिर वो सवाब बढ़ के मिलने वाला है, 700 गुना 7000 मरतबा अल्लाह कुछ बड़ा चढ़ा के देने वाला है, उसकी लालच में कर ले रहे, वो बरल जैसा भी है ना। ऐसा ये मोमिन ऐसा नहीं है। कलिमा तैयबा दिल में दाखिल हो गया तो फिर तुती उकुलहा कुल्ल हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, अल्लाह का हुक्म भी देखिए, अल्लाह ताला अपने हुक्म के साथ जोड़कर ये बात बता रहा है। आप जिस चीज को नेकी समझ ले रहे हैं, और फलां नेकी ये बड़ी, ये फलां छोटी, ये आप कौन होते तय करने वाले? ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये तय भी अल्लाह ही ने किया है, उसके रसूल ने हमें ऑलरेडी बता दिया है। और यही है, दीन में जो बिगाड़ आता है, दीन में जो गड़बड़ होती है, वो इसी तरह की होती है कि जो असल चीज को जो प्रायोरिटी दी गई है, वो तो पता नहीं कहां खो जाती है, और फिर जो बिल्कुल लायानी या कम इंपॉर्टेंट है ना, लेस इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो एकदम से फिर मतलब बहुत आगे आगे हो जाती हैं, वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसा मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए नमाज के बारे में, नमाज का पर्पस, एक पर्पस मैं आपको, वैसे तो कई पर्पसेस हैं, मैं एक पर्पस आपको बता रहा हूं। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोक देगी, अल्लाह बोल रहा है। इन्ना सलाता, यकीनन नमाज, यकीनन ताकीद के साथ में, यकीनन नमाज, तन्हा तुम्हें दूर कर देगी, अनिल फहशाई, फहश और मुनकरात से, फहशाई वल मुनकर, यानी कि जो भी गुनाह के जो काम है, गलतियां हैं है ना, उनसे नमाज। अच्छा, अब गौर करने की बात इसमें क्या है, नमाज दूर कर देगी। अल्लाह ये नहीं बोल रहा कि नमाज पढ़ रहे हैं तो शर्म करो, गुनाहों को छोड़ के मेरे पास नमाज में आओ, मेरे सामने खड़े हो जाओ, नहीं बोल रहे, बल्कि क्या बोल रहे हैं, नमाज तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारी बेहुदा हरकतों को छुड़ा देगी। अब उम्मत मुस्लिमा में से, या दूसरों का छोड़िए, हम अपना अपना जायजा ले लें, भाई हम कितने साल से नमाज पढ़ रहे हैं, क्या बेहुदी हरकतें, बेहयाई और बुराई से हमारी नमाज ने हमें छुड़ा दिया? तो फिर वो पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ ना जिसके लिए अल्लाह नमाज दिए थे। अकीमिस सलात ली जिक्री, एक और बड़ा पर्पस है कुरान नमाज का, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, यानी नमाज का खुद एक पर्पस है। नमाज पढ़ रहे क्यों? ताकि अल्लाह की याद कायम हो जाए। हर कायम होने का मतलब है वो ऐसी याद जिसका सिलसिला नहीं टूटे, यानी अभी याद आ रहा अल्लाह, थोड़ी देर के बाद अल्लाह को भूल जा रहे हैं, कुछ अपने मामलात कर ले रहे हैं, और कुछ गलत कर रहे हैं, और वहां पे अल्लाह याद नहीं आ रहा कि अरे अल्लाह देख रहा। अब ये तो मतलब कायम की बात नहीं हुई ना, सिलसिला टूट गया।
لیکن اللہ کیا چاہ رہا کہ اس کی یاد قائم ہو، اٹھے بیٹھے لیٹے جاگتے، ہے نا، جو بھی آپ کر رہے ہیں، تنہائی میں، محفل میں، جیسے بھی آپ ہیں، اللہ کی یاد قائم ہو جائے. یہ ہے نماز کا پرپس. اللہ کی یاد قائم ہو گئی تو پرپس ہی اچیو نہیں ہو رہا، تو پھر وہ کیا عبادت ہے؟ پھر یعنی صرف ایک میکینیکل چیز ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہم آ کے ادا کر کے چلے جا رہے ہیں، ہے نا، میکینیکل پروسیس ادا کر لے رہے ہیں، اس کی روح اس میں سے غائب ہو گئی. یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کلمہ طیبہ دل اور دماغ میں ابھی راسخ نہیں ہوا. کس کے؟ وہ جو اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہیں، ان کے بھی دل اور دماغ میں ابھی کلمہ طیبہ نہیں اترا. کیونکہ عزیز ساتھیوں، اس میں اس بات کی مطلب شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کو جا کر ایک اللہ کی بندگی کرنے کے لیے دعوت دینے سے پہلے کا ایک انتہائی اہم مرحلہ یہ ہے کہ پہلے اللہ ہمارے دل میں تو داخل ہو نا. اللہ پر ایمان جو ہوتا ہے اس کا کچھ اثر ہمارے اوپر بھی ہو، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ورنہ ایک گناہ، یہ خود ایک گناہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں اس میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو. اللہ کی معرفت ہمارے کو نہیں ہوئی، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی محبت، اس کی مرضی، اس کی پسند ناپسند ہم کو ہی نہیں معلوم ہے. اور اس کو مطلب معلوم کر کے کچھ اس کے تابع ہونے کی، اس کے فرما بردار ہونے کی بھی نہیں ہے. لوگوں کو جا کے بتا کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. خود کرنا پہلے بہت امپورٹنٹ. کیوں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ ہے، سخت جرم ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود کرتے نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امت مسلمہ کی میجورٹی بد اخلاق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھنے کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ وہ زبان پر ہی ہے، وہ دل میں ابھی اترا نہیں. ورنہ آپ کو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے، ہے نا، اپنے جاب میں یا اپنے کاروبار میں اپنے امپلائیز، کو ورکرز، کولیگز کے ساتھ میں اچھا رہنے کے لیے، میاں کو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو میاں کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے، ہے نا، اپنے سسرالوں کے ساتھ، ہے نا، ساس اور سسر کے ساتھ، ننند بھاوج کے ساتھ، دیورانی جٹھانی کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے باہر سے کسی کو آ کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے اگر ہم مومن ہیں تو. کیونکہ سامنے والا اگر گالی دیتا ہے، آپ کو غصہ آیا، آپ کو برا لگا، مگر آپ کی زبان پہ آپ کا کنٹرول اس وجہ سے ہونا چاہیے کیونکہ آپ مومن ہیں اور آپ کے رب نے آپ کو گالی کی اجازت نہیں. لوگ آپ کو بدنام کرتے ہیں، آپ کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ہمیں ان کی کچھ کمزوریاں معلوم ہونے کے باوجود ہم پلٹا کے سیم کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان بندھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق. اللہ نے اجازت نہیں دی، میں نہیں کر سکتا. صحیح ہے؟ وہ کر رہے ہوں گے، انہوں بدماشی کر رہے ہوں گے، انہوں دھوکہ دے رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، ہے نا. میں اور آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ میرے رب نے مجھے پابند کیا ہے، سوری، میں نہیں کر سکتا. یہ کیفیت انسان کے اندر سے آتی ہے. کب آتی ہے؟ یہ جب تھاٹ چینج ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلم، میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا، مطلب وہ ایکسٹینٹ تک مت چلے جانا کوئی میری بات سن کے، ارے سب کو کافر بول دیے. اوکے، یہ لوگ مطلب بڑا اچھا نکال لیتے ہیں. اوکے، وہ مطلب میں نہیں دے رہا ہوں، میں بس اس بات کے لیے آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریے. بھئی ہم کیسے مومن ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو پھر اللہ نے جو کہا پھر اس کی پابندی ہونی چاہیے نا. اور اس میں مطلب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے نا. جیسا سب سے بڑی ایک چیز جس کی ضرورت بہت مطلب اشد محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن،
برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو. اب دیکھیے حکم ہے اللہ کا, اوکے, حکم ہے, ریکویسٹ نہیں. اللہ حکم دے رہا ہے برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو. پھر رزلٹ بھی اللہ بتا رہا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم دیکھو گے کہ تم اور وہ شخص جس کو تم سے دشمنی ہو گئی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. کب؟ یہ رویہ اگر تم برائی کا بدلہ اگر تم بہترین نیکی سے دو گے تو اس کا یہ رزلٹ آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے. کیا ہمیں ایمان ہے واقعی اس بات کے اوپر؟ یہ ہمارا رویہ ثابت کرتا ہے ایمان ہے یا نہیں. ایمان ہے تو پھر ہم ہر برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دیں گے. سو نیکی, نیوٹرل, گڈ, تھوڑی سی اچھی نیکی نہیں, بہترین نیکی. یہ اللہ کے ماننے والے کرتے ہیں یہ کام. اب ہمارے پاس کیسا ہے؟ ہم بولے, اب ہمارے پاس بڑے آرگیومنٹس ہیں. ارے بھائی انہیں شرارت کر رہا, آپ ذرا اس کو چھوٹ دیے, ذرا مسکرا کے بات کرے, نرم ہے بول کے معلوم ہوا تو پھر سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا. ہرگز موقع نہیں دینا, اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. اور یہ لاجک پھر بڑا سمجھ میں آتی لوگ, ہاں صحیح بولے بھائی, سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا. اس نے بھی کرا, انہیں بھی کرا. یعنی آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی بات پر ایمان نہیں ہے. یہ بات یہ ثابت ہو جاتا نا. یہ اللہ تو بول رہا کہ برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو. تم دیکھو گے کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. بٹ وی ڈونٹ بلیو. ہمیں ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر, ہمیں ایمان نہیں ہے. اللہ رزلٹ بھی بتا رہا تب بھی ہم لائٹ لے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو. تو پھر کیا مطلب مومن بول لینے کے لیے, مسلم بول لے رہے ہیں اپنے آپ کو فرما بردار اللہ کا, ہے نا. تو جی ساتھی یہ امپورٹنٹ چیز ہے, یہ دل میں اترنا چاہیے, ہے نا. یہ نہیں اترے گا, نہیں ہے. جیسا میں نے آپ کو جب بتایا نا رسپانسبل تھاٹ اور ارریسپانسبل تھاٹ, جب میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا رہا تھا, تو ہمارے پاس بھی کلمہ طیبہ معلوم ہونے کے باوجود ارریسپانسبل تھاٹ ہے مسلمانوں میں کہ اللہ کے نبی بچا لیں گے, اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ان کی امت کی مغفرت نہیں ہو جاتی. تو پھر یعنی آپ یہاں بے لاگ و لگام ہیں, آپ جو چاہے وہ کریں, اللہ کے رسول بچا لیں گے نا آخرت میں. تو there is no need to be a responsible person, there is no need for all this. یہ سب کیا ہے, ہے نا, غیر ضروری چیزیں ہو گئی نا. یہ تو اب رسپانسبل تھاٹ, اچھے اعمال, اب یہ نمازوں کی پابندی کرو, عبادات, ایمان, گڈ بیہیویئر, لوگ برا کر رہے ہیں, ہم ہے نا مسلمان رہ کے ہم پچھتا رہے ہیں. دنیا میں کتنے مزے ہیں موجود, وہ ہم اٹھا نہیں پا رہے ہیں, وہ مزے لوٹ نہیں پا رہے ہیں. دوسروں کو دیکھو, خدا کو نہ ماننے والے کتنے مزے میں ہیں. بڑا مطلب پھر تنگ ہے نا دنیا لگتی ہے, اور نہیں برداشت ہوتا تو پھر توڑ کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ نہیں ہے نا کوئی چیز پابند کرنے والی. یہ ہمارے دلوں میں اترنا انتہائی ضروری ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں جب آپ ان کو انوائٹ کریں گے انہیں بات سمجھ میں آئے گی, وہ اپنی مرضی سے اس غیر ذمہ دارانہ سوچ کو نکال کر پھینکیں گے اور اس ذمہ دارانہ سوچ کو اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھائیں گے. تو پھر ان کے اندر یہ تبدیلی آئے گی. اوکے, کیونکہ اللہ بتا رہا ہے یہ مثال. اور اس میں اور بھی ذرا ڈیٹیل ہے, میں یہ اگلی آیت کور کر لوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, اور کلمتن خبیثتن, گندے کلمے کی مثال, خبیث کلمے کی مثال کیسی ہے؟ کشجرتن خبیثتن, ایک گندے خبیث درخت کی سی مثال. کیسا ہے وہ؟ اجتثت من فوق الارض, زمین پر اکھڑا اکھڑا وہ پڑا ہوا ہے. ما لہا من قرار, اس کے اندر کوئی قرار, کوئی پائیداری نہیں. اب اس کو بھی ذرا سا تھوڑا ڈیٹیل میں اگر ہم دیکھ لیں, یہاں پر بھی کلیمتن ہے, کلیماتن ہے, سنگولر ہے پلورل ہے؟ سنگولر. ارریسپانسبل تھاٹ ایک ہی بولے تھے نا, کلیمتن سنگولر. خبیثتن وہ کیا ہے؟ وہ اللہ, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو بھی پھر انسان اپنے لیے الٹیمیٹ مطلب جو چیز کو اختیار کرے گا
وہ پھر خبیث کلمہ ہے. اور یہ تمام تصورات جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہم نے بنا لیے مسلمانوں میں جو پائے جاتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی کرو کوئی نہ کوئی بچا لیں گے, رسول اللہ بچا لیں گے, اولیاء کرام بچا لیں گے, وہ شہید کوئی بچا لے گا, فلاں فلاں جو بھی ہے ایسا ہے نا, کلمہ گو ہیں, جنت میں جانے والے ہیں, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی پھر عیسائیوں میں بھی ایسے تصورات پائے جاتے ہیں, ہندوؤں میں بھی ایسے ہی ملتے جلتے تصورات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اب ہر کسی کو چھوٹ مل گئی, اب ہر کوئی منمانی کر رہا. یہ سب کلمے خبیثہ ہیں, ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو امتحان کے لیے پیدا کیا. میں اور آپ بھی امتحان میں ہیں, آخری سانس تک امتحان چلتا رہے گا, اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ رزلٹ ڈکلیئر کرے. ہم نے اپنے لیے یہیں سے اچھا والا رزلٹ, گڈ نیوز, بشارت, جنت, کامیابی کا رزلٹ آلریڈی لکھ لیا ہے, اور دوسروں کے لیے جہنم کا رزلٹ بھی آلریڈی ہم نے طے کر لیا ہے. اور بہرحال ہم ایسا زندگی گزارے جیسا ہمارا ایگزام ہو گیا ہے نا. لہذا یہ کیا آتا ہے, یہ کلمہ خبیثہ کے اندر ہی آ جاتا ہے. اوکے, جو پیغمبر ہیں انہوں نے ایسا نہیں بتایا, یہ تعلیمات انہوں نے نہیں دی. جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے یہ سب تعلیمات نہیں دی. وہ سب برگزیدہ ہیں, ان کا اپنا احترام برقرار, ٹھیک ہے, لیکن ان کے نام سے ہمارے پاس یہ جو تصورات پیدا ہو گئے, میں ان تصورات کو میں کنڈیم کر رہا ہوں. اوکے رائٹ. اب دیکھیے کلمتن خبیثتن سنگولر ہے, تو اب آپ کو دونوں مل گئے. irresponsible thought is کلمہ خبیثہ, responsible thought is کلمہ طیبہ, ہے نا, آپ کو قرآن سے میں نے بتایا. رائٹ. اب یہ کیسا ہے کہ یہ بھی اللہ بتا رہا ہے, کشجرۃ خبیثۃ, ایک زہریلے گندے خبیث جھاڑ کی طرح ہوتا ہے کلمہ خبیثہ. کیسا؟ اجتثت من فوق الارض, زمین پر وہ اکھڑا اکھڑا پڑا ہوتا ہے. کہیں پر بھی آپ کھیتوں میں اگر گئے ہوں گے, ہے نا, تو پھر آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی, یا پھر مطلب کم از کم اپنے اسکول کی پڑھائی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگی, جیسا پلانٹس ہوتے ہیں تو ویسے ہی ویڈز ہوتے ہیں, ویڈز, ہے نا, زہریلی جھاڑیاں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ خود کانٹے دار اور بدبودار اور یعنی کہ دکھنے میں بھی بدصورت ہوتے ہیں, وہ اکثر زہریلے ہوتے ہیں, ہے نا, اور وہ آس پاس کے جھاڑوں کو مار دیتے ہیں, اچھے جھاڑوں کو بھی وہ نقصان پہنچاتے ہیں, مار دیتے ہیں. اور جب انسان بھی ان کے قریب آتا ہے, ان کا پھل کھا لیتا ہے, تو انسان کو بھی زہر ہوتا ہے, نقصان پہنچتا ہے, یا پھر ان کے کانٹے چبھ جاتے ہیں, ہے نا, اس سے نقصان ہوتا ہے, خون نکلتا ہے, زہر ہوتا ہے کانٹوں میں بھی. کلمہ خبیثہ اس جھاڑ جیسا ہے جو خبیث جھاڑ ہے. اوکے, اجتثت من فوق الارض, یہ زمین پر کیسے, ویڈز کیسے ہوتے ہیں, زمین پر یہ اکھڑے اکھڑے ہوتے ہیں, ان کی جڑیں زیادہ مضبوط نہیں ہوتی. ما لہا من قرار, اس میں کوئی سٹیبلٹی, کوئی پائیداری, کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہوتا. اس میں بڑی بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا ہے وہ بشارت؟ ہمیں بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ بھئی جو لوگ مشرک ہیں تو ہزاروں سال سے شرک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے ان کے ذہنوں میں سے کلمہ خبیثہ کو نکالنا اور پھینک دینا. ہزاروں سال سے وہ جڑ پکڑا ہوا ہے, کتنا گہرا ہوگا, بہت محنت کرنا ہوگا. یہ لاجیکلی تو بات ٹھیک لگتی ہے نا, ہزاروں سال سے جو لوگ شرک کرتے آئے ہیں, تو کیسا اتنی آسانی سے کیسے شرک نکل جائے گا ان کے ذہنوں میں سے؟ مگر یہ لاجک فیلڈ لاجک ہے, غلط ہے یہ لاجک. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کے خلاف جاتا ہے. اللہ کیا بتا رہا, اجتثت من فوق الارض, زمین پر کیسے پڑا ہوا ہے وہ, اکھڑا اکھڑا. ما لہا من قرار, اللہ بشارت دے رہا اس میں نہیں ہے قرار. آپ کو لگ سکتا ہے شیطان کا وسوسہ ہے وہ, یعنی نہیں ہزاروں سال سے جڑ پکڑی ہوئی ہے, بڑا مضبوط رہے گا, بہت مشکل ہے بھائی ان کو توحید سمجھانا. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے ما لہا من قرار, بڑی آسانی سے وہ اکھڑ جائے, ہے نا. وہ ہزاروں سال پرانا ہوگا تصور, مگر نکل جائے گا بڑی آسانی سے. ہاں, احتیاط برتنا نکالتے وقت, کیونکہ وہ جھاڑ زہریلا ہے. آپ پریکاشن نہیں لیں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا, ہے نا, پریکاشنز کے ساتھ. جی ساتھیو, یہ ہے وہ ریسپانسبل تھاٹ اور ارریسپانسبل تھاٹ. ہم نے کہاں سے لیا؟ مومن ہونے کی حیثیت سے ہم نے قرآن کی ان دو آیتوں سے لیا ہے, ٹھیک ہے, 14:25 اینڈ 24, 25 اور 26, یہ 3 آیت. اوکے, تو کلمہ طیبہ
कलमा खबीसा, राइट? ओके, बात समझ में आ रही है ना? खुशखबरी है, इस काम में आसानी है, अल्लाह के कलाम के जरिए से समझ में आ रही है आपको, बड़ा आसान है ये काम। थॉट रिप्लेस, अच्छा फिर झाड़ में, अब आपको झाड़ उखाड़ना है बोले तो आपको तो सिर्फ लोगों से बात करना है, आपको इनवाइट करना है। वो जो कॉन्सेप्ट को चेंज करने की जो बात है, या इररिस्पॉन्सिबल थॉट निकालना है और रिस्पॉन्सिबल थॉट डाल लेना है, ये आपके मधु को खुद कर लेना। पहले हमें खुद कर लेना है अपने सुधार के लिए, अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाने के लिए हमें खुद अपने साथ ये काम कर लेना है ना, अपनी मर्जी से। और फिर जिस किसी को आप ये बात पहुंचाएंगे, आपका काम बस पहुंचाना है, वो खुद कर लेगा। अपने जहन से कलमा खबीसा को निकालकर कलमा तैयबा का बीज बोने का काम आपके मधु का है, मेरा और आपका नहीं है। ओके, ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, जो रुश्द है, जो सच्चाई है, जो सीधा रास्ता है, वो बय्यन हो गया है। जो टेढ़ा रास्ता है उससे बिल्कुल अलग नुमाया होकर वो फर्क सामने आ गया। आप भी इसी तरह नुमाया करके बस लोगों के सामने रख दीजिए, है ना? फिर वो चूज कर लेना कि हाँ भाई ये नामुनासिब है, निकाल देना चाहिए, ये मुनासिब है, इख्तियार कर लेना चाहिए, वो खुद डिसाइड कर लेगा। आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, है ना? और ये हर मौके पर कहीं पर भी किसी भी इंसान के साथ में, वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। ला इकराह फिद दीन, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उसको खुद से आना चाहिए ना नमाज पढ़ने का। रोजा नहीं रखते हैं, गाली देना से बाज नहीं आते हैं, उसे खुद छोड़ना चाहिए ना। अल्लाह को राजी करने का वो ख्याल उसके दिल में खुद से आना, और अल्लाह से ऐसी मोहब्बत पैदा होना कि उसका दिल खुद चाहे इंसान का कि मैं अपने रब के आगे झुक जाऊं, उसकी मर्जी मेरी मर्जी। इसी अंदर से ये झुकने की कैफियत का नाम अरबी में इस्लाम है। ये जबरदस्ती किसी को कान पकड़ के नमाज पढ़वा देना, घूर घूर के ज़कात निकालवा देना, है ना, डरा डरा के रोजे रखा देना, और इस तरह से और दीन के दूसरे चीजों पे अमल करवा देना, ये नहीं है। इंसान को अपने अंदर से आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए था, और जो असल करने का काम है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। अब ये देखिए, यहां पर अब मैं इस आयत के हवाले से मैं कुछ और बातें आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, बहुत सारे दाई रिफॉर्मर्स तौहीद को बहुत इजी लेते हैं और बड़ी जल्दी तौहीद के ऊपर से जंप करके, जैसे सामने वाले ने कहा कि ऊपर वाला एक ही है, ईश्वर अल्लाह, आप कोई भी नाम से पुकारो भाई, है ना। आजकल ऐसा बहुत मतलब कॉमन है, आपने महसूस किया होगा फील्ड पर, मतलब जब हम जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो वो जिनको हम नॉन मुस्लिम समझते हैं, ओके, उनसे जैसे हिंदू से बात हो गई, किसी क्रिश्चियन से बात हो गई, तो फिर अब मतलब उसके सामने जाकर मतलब बात शुरू कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाला जो है वो एक है ना, परमेश्वर एक है। तो वो झट से आजकल ऐसा मतलब होता है कि लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, वो परमेश्वर कहो, अल्लाह कहो, भाई वो सब ऊपर वाले के, है ना, उसी के नाम है, हम सब उसी के बंदे हैं। ये तो लोग जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने को जो है लड़ाने के लिए नफरतों को फैला रहे हैं, वरना मतलब वो हमारा मालिक तो एक ही है। अब दाई ने कहा कि अरे भाई तौहीद हो गई। तौहीद फर्स्ट पॉइंट है ना प्रेजेंटेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट है तौहीद। एक ईश्वरवाद, है ना, उस ऊपर वाले को एक जानना, उसी की उपासना करना, उसी की इबादत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी को हकीकत में जानना, जैसा हमने गीता, बाइबल और कुरान तीनों के हवाले से देखा। अब दाई ने कहा कि अरे तौहीद हो गई, इमीडिएटली अब नेक्स्ट क्या आता है बोले, अब बाद लोग रिसालत पेश कर देते हैं, बाद लोग आखिरत पेश कर देते हैं। वैसे तीन बुनियादी चीजें हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत, है ना। अब बाद लोगों का तरतीब इसमें मतलब यह है कि तौहीद, आखिरत और रिसालत, बाद लोगों का तौहीद, रिसालत, आखिरत बोलते हैं। और फिर इसमें और भी वैरायटी है दाइयों के अंदर, बाद लोग सिर्फ रिसालत पर फोकस करते हैं, तौहीद को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बहरहाल उन सब लोगों से देखिए, वैसे तो एक जनरल बात यह है कि दावत में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दावत मधु के हिसाब से दी जाती है, दाई के हिसाब से नहीं दी जाती। ओके, ये पॉइंट भी आप जरा अलग से नोट कर लीजिए।
اوکے, الگ سے مطلب جیسا پریزنٹیشن میں وہ نہیں. بہترین ٹیچر, بہترین معلم وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے حساب سے سبق سمجھائے پڑھائے, اور وہ ٹیچر اتنا مناسب اچھا ٹیچر نہیں ہوتا جو اپنے حساب سے بچوں کو سبق سکھائے. یعنی بچوں کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا, انہوں فالو کر رہے نہیں کر رہے, اس سے بے پرواہ ہو کے میرے کو اتنا دینا ہے, اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہے, دن 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 وہ دے دیے, ہٹ گئے. آپ بتائیے کون سا ٹیچر زیادہ اچھا ہے, پہلا والا یا دوسرا والا؟ صحیح ٹیچر کس کو کہیں گے؟ پہلا والا نا, جو یہ دیکھے گا کہ بھائی اسٹوڈنٹ کا لیول کیا ہے, اس کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی, پھر اگر آ رہی تو اس کو مطلب تیزی سے پڑھ رہا بچہ تو تیزی سے سکھائیں, اور اگر بچہ اسٹرگل کر رہا, اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, انہیں ٹائم لے رہا, کیونکہ ہر بچہ الگ رہتا, تو پھر وہ ٹیچر کیا کرتا, اس کے لیے سمپلیفائی کرتا, اس کو اور ذرا ٹائم دیتا ہے نا, اس کو سمجھ میں آئے ویسا سمجھانے کی کوشش کرتا. اوکے, تو دائی جب جائے, ریفارمر جب جائے ہے نا, جب فیلڈ میں لوگوں سے بات کرنے کے لیے, وہ چاہے پھر مسلمان ہو نان مسلم ہو جو بھی ہو, وہ اپنے حساب سے اپنا سبق رٹ کے جا کے دن 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 سب کو بول دے رہے ہیں. کئی لوگوں کا ہے نا, مطلب یہ بھی ہوتا 20 منٹ کا پروگرام ہے, ایک پروگرام کا موقع مل گیا, اکثر رمضان میں جیسا پروگرام ہوتے افطار پارٹی کرتے, اب افطار سے پہلے پروگرام رکھ لیتے کئی لوگ, کیونکہ پھر افطار کے بعد کم ٹائم رہتا, تراویح کا وقت ہوتے رہتا. اب کچھ لوگ کیا کرتے, ارے نہیں بھائی, کئی لوگ جو ہمارے انوائٹیز ہیں لاسٹ منٹ پہ آتے وہ لوگ, اوکے, تو اپن کیا کریں گے, افطار کے بعد زبردستی سنانا ہے نا, تو کیسا انہوں گریپ میں آتے, کیسا پکڑے جاتے, بولے تو افطار کے بعد رکھ لیے. اب مگر اب ٹائم کم ہے, اب 10 منٹ ایچ ملے, 15 منٹ ایچ مل کے جو بھی ٹائم مل گیا بات رکھنے, 15 منٹ میں توحید, رسالت, آخرت پورا کمپلیٹ پیکج اس کو دے دیا اسلام. کیوں, وہ تو پھر موقع ملتا کہ نہیں. یہ ہے نا لاجکس ہمارے پاس. اوکے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اوکے, توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ دل میں اترنے کے بعد ہی آپ پھر اگلی باتیں دیں گے. ویسے مطلب آپ کو جنرل رول بتا, پھر جیسا میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس میں بڑی فلیکسیبلٹی. اب اگر سیرت النبی کا موقع ہے, میلاد النبی کا موقع ہے, اسی موقع کے اوپر اگر کسی نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی مہم چلائی, سمجھیے مثال کے طور پر نو پروفٹ محمد, کیونکہ سیرت کا موقع ہے, ان کے مطلب کئی مسلمان اب ان کا جنم دن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو. اوکے, اب آپ کتنا بھی منع کرنے والے کتنا بھی منع کر لیں, لیکن پھر بھی کئی مسلمان اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور نان مسلمس بھی ہے نا, اس کے اندر ان کے اندر بھی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پروفٹ محمد کون ہے, تو آپ اس موقع پر انہی کے بارے میں بات کریے. میں منع نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں آپ کو جو موقع مناسب ہوگا, آپ اس موقع کے حساب سے جو بات زیادہ مناسب ہوگی, اللہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے, آپ وہ بات کریں. لیکن میں آپ کو ایک جنرل رول بتا رہا ہوں. جنرل رول کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ توحید, سب سے پہلے آپ توحید رکھیں گے, اور جب توحید دل اور دماغ میں راسخ ہوگی تو پھر وہ بڑی ہوگی. اب دیکھیے اسی کا اور زیادہ ایکسپلینیشن جو آ رہا ہے. دیکھیے اب یہ مثال ہے, کوئی بھی جھاڑ, اب اللہ نے جھاڑ کی مثال دی نا, کوئی بھی جھاڑ کی شروعات بیج سے ہوتی ہے کہ نہیں, سیڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے, رائٹ, سیڈ. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی یہ جو سیڈ ہے, جیسا یہاں پر یہ کارن سیڈ ہے, اوکے, بھٹے کا جو سیڈ ہے, اگر میں کہوں کہ اس بیج کے اندر جڑیں ہیں, ڈالیاں ہیں, تنا ہے, پتے ہیں, پھول ہیں, پھل ہیں, کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں سچ بول رہا ہوں؟ سوچ کے بتائیے. میں صرف بیج بتا رہا ہوں آپ کو, وہاں پہ بیج ہے, اور میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ بیج میں روٹس بھی ہے, ٹرنک بھی ہے, برانچز بھی ہے, لیوز بھی ہے, فلاورز بھی ہے, فروٹس بھی ہے. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں سچ بول رہا ہوں؟ جی سچ بول رہے ہیں. کیسے؟ نہیں ہے نا, خالی بیج ہے نا. آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی کوڈنگ
اس بیج کے اندر موجود ہے. جب اس کو صحیح انوائرمنٹ دیا جائے گا تو یہ سب چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس میں سے نکل کر آئیں گی. اندر ہے تو ہی نکل کے آ سکتے نا, اگر اندر ہے ہی نہیں تو پھر نکل کے نہیں آ سکتے. تو ہے نا. تو بالکل اسی طرح کلمے کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ بیج ہے, بظاہر صرف بیج ہے. اس میں نہ تو پتے نظر آ رہے ہیں, نہ ڈالیاں نظر آ رہی ہیں, نہ پھول نظر آ رہے ہیں, نہ پھل نظر آ رہے ہیں, نہ ہے نا ٹرنک ہے, نہ روٹس ہے, کچھ بھی نہیں. مگر کچھ دکھائی نہ دینے کے باوجود وہ سب کی کوڈنگ اس کے اندر جیسے موجود ہے. تو تمام ایمانیات میں اب ہم نے کیا دیکھا؟ 7 چیزیں دیکھی نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمانیات ہم نے دیکھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹرنک, ہے نا. فرسٹ پلر شہادت دینا, لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. پھر نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. پھر گڈ بیہیویئر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا, زکوٰۃ دینا, صدقہ ادا کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, بھلائی کے کام کرنا, رحم دلی, سچائی, سب گڈ بیہیویئر کے اندر سب چیزیں آ رہے ہیں. باہر شروعات میں وہ سب کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں, کچھ بھی. ایون محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا بھی بعض وقت نظر نہیں آتا, کئی وقت نظر نہیں آتا, بعض وقت کیا. لیکن کیا ہم نے اسے چھپا دیا یا وہ لا الہ کے اندر آلریڈی موجود ہے؟ بتائیے بھائی. لا الہ الا اللہ کے اندر یہ سب موجود ہے. یہ وہ کروشل پوائنٹ ہے جو مسلمان اکثر مس کرتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. یا پھر میں اگر یہ کہوں کہ میرے کلاسز اس سے پہلے جو لوگوں نے سنے ہیں تو میری یہ خامی رہی, میں نے اس پوائنٹ کو اتنا پراپرلی ایکسپلین نہیں کیا کہ لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ میں اور میری جو ٹیم ہے, میرے جو ساتھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں اور ساتھی ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ایسا لوگوں میں ایسی چرچا ہے کہ ہم رسول اللہ کو خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ ماننا ضروری نہیں. اوکے, تو یہ بات غلط ہے. اوکے, یہ اس کو سمجھنا کیسے ہے کہ لا الہ الا اللہ دراصل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, بیج ہے. شروع میں اگر آپ نہ کہیں تب بھی, اگر آپ نہ کہیں تب بھی وہ اس کے اندر مضمر ہے, وہ اس کے اندر آلریڈی لا الہ الا اللہ کے اندر محمد رسول اللہ موجود ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, باقی سارے ایمان بھی ہیں نا بھائی. فرشتوں پہ بھی تو ایمان لانا ہے, اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑی ایمان لانا ہے, سارے پیغمبروں پر لانا ہے 1,24,000. اور صرف قرآن پر ایمان لانا تھوڑی ہے, ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے نا. اور پھر اس کے علاوہ بھی وہ سب ایمان لانے کی چیزیں ہیں. تو وہ سب لا الہ الا اللہ کے اندر انکوڈڈ ہے. اوکے, اگر آپ کھل کر نبی کہیں یا سامنے والا کھل کر نبی اسے بتائے تب بھی صرف لا الہ الا اللہ کا مان لینا وہ تمام چیزوں کا مان لینا ہوتا ہے. اور شروعات ہوتی ہے بیج سے. اب شروع میں آپ کو صرف اتنا ہی نظر آنا, بیج نظر آ رہا آپ کو ایسے ہی نظر آ رہا کہ سامنے والا تو صرف گاڈ از ون بولا, اونلی لا الہ الا اللہ بولا, پرمیشور ایک ہی ہے بول کے بولا انہیں, اس سے آگے کا بولا ہی نہیں نا. اس سے آگے کا بھی تو بولنا چاہیے. تو بالکل بولنا چاہیے. کب بولے گا وہ؟ جب وہ اس بیج کو ایکسپٹ کرے گا. کلمہ خبیثہ کو خود اپنی مرضی سے اکھاڑ کر وہ پھینکے گا اور اپنی مرضی سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو اپنے دماغ میں بوئے گا. تو شروع میں پھر آپ کو صرف لا الہ الا اللہ نظر آئے گا. اور اسی میں آپ کو یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے, لا الہ الا اللہ ہی وہ واحد چیز ہے جو دین کا کل بھی ہے اور دین کا جز بھی, یعنی کمپلیٹ دین لا الہ الا اللہ ہے. اور ایک پارٹ بھی ہے, جیسا ابھی آپ دیکھیں نا, لا الہ آمنت باللہ
و ملائکتہ و کتبہ، تو اب کیا ہوگا؟ یہ لا الہ الا اللہ ایک پارٹ بھی ہو گیا اس. تو یہ واحد ایک ایسی چیز ہے لا الہ الا اللہ جو دین کا کل بھی ہے، یعنی کمپلیٹ دین آ جاتا اس میں، کیونکہ وہ بیج کی حیثیت رکھتا ہے اور اپنے آپ میں وہ پورا درخت ہے. سٹارٹنگ کسی بھی درخت کی لیکن بیج سے ہوتی ہے، رائٹ؟ وہ جز بھی ہے، وہ کل بھی. اوکے، تو یہ جو بے چینی مسلمانوں میں جو پائی جاتی ہے کہ ارے آپ محمد رسول اللہ نہیں بولے، فرسٹ میٹنگ میں نہیں بولے، بول دینا چاہیے. رسول اللہ کو مانے تک دین مکمل نہیں ہوگا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ اور بھی باتیں ہیں، میں ان کی بھی وضاحت بعد میں کروں گا. بہرحال ابھی اس وقت یہ بات آپ کے سامنے سمجھ میں آئی کہ لا الہ الا اللہ کے اندر سب چیزیں مضمر ہیں. اگر نبی کہیں جائیں، کھول کر بیان نبی کی جائیں، تب بھی وہ ان کے اندر داخل ہیں. اوکے، اور سامنے والا اگر صرف اتنا ہی اگر اقرار کر لے، اس اتنے بیچ کو اگر وہ ایکسپٹ کر لے، یعنی کہ گویا اس نے کمپلیٹ کو ایکسپٹ کر لیا. بس سٹارٹنگ سٹیج میں ہے. وہ سب چیزیں جس کی کوڈنگ اس کے اندر ہے، وہ بس وقت کے ساتھ ساتھ اور ماحول کے ساتھ. دیکھیے اب جھاڑ کی سٹارٹنگ اب بیج سے ہوتی ہے. اب دیکھیے اس میں اور بھی حکمتیں ہیں. جب جھاڑ بڑا ہونے لگے، اب دیکھیے کسی نے بیج کو بو دیا، اپنے ذہن میں لا الہ الا اللہ کے بیج کو کسی نے ایکسپٹ کر لیا. اوکے، تو اب اس بیج کو گرو ہونے میں ٹائم لگے گا نہیں لگے گا؟ پہلے بھی بولا، میں جسٹ ریپیٹ کر رہا ہوں، ری ایمفسائز ہے نا، اس بات پر اصرار میں کر رہا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائم لگتا نہیں لگتا؟ ٹائم لگتا. سب کو ایک جیسا ٹائم لگتا یا الگ الگ جھاڑ الگ الگ سپیڈ پہ بڑے ہوتے؟ کیا بھائی؟ الگ الگ جھاڑ الگ الگ ریٹ آف ان کی گروتھ جو ہے الگ الگ رہتی. اور پھر نیچرل ان کی ریٹ آف گروتھ تو الگ رہتی ہی ہے نا. ان کو ماحول کیسا ملتا اس کے اوپر بھی پھر ان کی گروتھ کا زیادہ تیز ہونا یا کم ہونا، جیسا آپٹیمم گروتھ بولتے ہیں نا، بالکل اپروپریٹ ٹیمپریچر، بالکل اپروپریٹ دھوپ پانی، جیسا کسی جھاڑ کو جو ضرورت ہے ایگزیکٹلی اپروپریٹ وہ ملے، آپٹیمم گروتھ ہوگی. یعنی جتنا میکسیمم وہ سپیڈ سے بڑا ہو سکتا ہے وہ بڑا ہوگا. اور اس میں بھی اگر پھر کچھ کمپرومائز ہو گیا، دھوپ برابر سے نہیں ملی، پانی زیادہ یا کم جتنا ملنا چاہیے اس سے زیادہ یا کم مل گیا، یا جو اس کو منرلز وغیرہ کھاد جو چاہیے وہ اس میں کمی بیشی ہو گئی، یا کیڑے پتنگوں سے اور بیماریوں سے اس کی حفاظت نہیں ہوئی، تو پھر اس کی گروتھ کے اندر مطلب وہ گروتھ متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو انوائرمنٹ دیں. جھاڑ کو گرو ہونے کے لیے انوائرمنٹ چاہیے، اپروپریٹ سن لائٹ، اپروپریٹ پانی، اپروپریٹ ٹیمپریچر، اپروپریٹ منرلز، فرٹیلائزرز، اپروپریٹ پیسٹیسائڈ اینڈ پروٹیکشن، آرگینک والا ہے نا. یہ ماحول میں اور آپ دیں، اور اس جھاڑ کو کیا کریں؟ اب تیزی سے گرو ہونا بول کے اگر ہم اس کے ڈالیوں کو کھینچنا شروع کریں، جلدی بڑے ہو جا بھائی، ہے نا، پتا ذرا ابھی اتنا ہی نکلا اور پتے کو کھینچ رہے ہیں، بھائی تو جلدی بڑے ہو جا. پھولوں کو کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہیں، ڈالیوں کو کھینچ کھینچ کے لمبا کر رہے ہیں، ہے نا، پھلوں کو بھی کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہیں. ہوتا ایسا، نکلتے پھلاں، یا جھاڑ کو نقصان ہو جاتا جی، جھاڑ ختم ہو جاتا. اب بیج بو دیے، 3-4 دن ہو گئے، اس میں سے ابھی وہ مول کے نہیں پھوٹے کرتے ایک دم. اب جا کے بیچن ہو، کیا 3 دن ہو گئے، 3 دن ابھی تک کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے بول کے اس کو کھودے کرتے، کھود کے نکالے. کیا ہوتا بیج کو؟ ذرا کوئی اگر جانتے اس کے بارے میں تو بتائیے. اگر کھود دیے تو کیا ہوتا؟ وہ بیج جل جاتا، ختم ہو جاتا، انہیں مر جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ چپکے جھاڑ کی مثال نہیں دی. ایک جھاڑ کو جب آپ پالنا چاہتے ہیں اور اس کا بیج جب آپ بوتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو اہتمام آپ کرتے ہیں تو انسانوں کے لیے بھی براہ کرم وہی اہتمام کریے. واپس اس پکچر کی طرف جائیں گے. یہ دیکھیے، یہ کلمہ طیبہ کا بیج بوئے، یہ روٹس اپنے آپ نکلیں گے. اب آمنت باللہ بولا انہیں، میں پرمیشور کو مان لیا، سرشٹی کرتا اکٹے،
دیوڑو اکٹے بولا انہیں اتج بولا انہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں محمد رسول اللہ نے بولا نا, یعنی وہ ایک اور روٹ ہے جو تمام پیغمبروں پر ایمان کے حوالے سے نکلنا ہے. آپ کھینچ کے نکالتے, مگر ہم کر رہے ہیں کیا؟ ہم کھینچ کے نکال رہے ہیں. یہ بھی مانو, یہ بھی مانو, یہ بھی مانو, اب بھی مانو. نہیں مانے تو ہمارے نزدیک جناب علی آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے آپ پہ ایمان لایا جو آپ قبول کر رہے تھے. کیا بھائی ہم رب ہیں, ہم قبول کرنے والے ہیں, ہم بولیں گے قبول ہے نہیں ہے؟ میں تو نہیں مانتا, بول اس کا ایمان میں تو نہیں مانتا. پھر کون آپ کو پوچھے, کون آپ کو بولے کون مانتے نہیں مانتے بول کے, کون اتھارٹی آپ کو دیے؟ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ مان لیا سو چیز کو, یہاں ہم بیٹھ کر ہے نا دھرم کے ٹھیکیدار بن کے ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں مانتا بھائی, انہیں ایمان والا نہیں ہے. کئی کو وہ تو محمد رسول اللہ بولا نہیں نا ابھی انہیں, وہ باقی کا بھی قرآن پہ ایمان لایا نہیں نا انہیں. بھائی بیچ کے اندر وہ سب ہے نا, وہ اپنے وقت پر نکلے گا نا. کیا آپ کھینچ کے نکالیں گے؟ ہم کھینچ کر نکالتے ہیں. پھر ہم کو سب چاہیے. انہیں جیسے ہی بولا لا الہ الا اللہ, یا کمپلیٹ بول دیا انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم بولے کہ بھائی ایوری تھنگ از کمپلسری, اب آپ کے اوپر پوری شریعت نافذ ہو جاتی, لاگو ہو جاتی. پورے نماز آپ کلمہ پڑھے, اذان ہوئی, حاضر ہو جانا نماز. رمضان کا مہینہ ہے, 30 روزے فرض ہے, صبح سے شام تک تم رہنا, سب کرنا. زکات فرض ہو گئی, حج فرض ہو, جو بھی فرض ہو گیا اس کی استطاعت وغیرہ کے حساب سے. Everything we expect from you from the day one. کیوں؟ کلمہ پڑھ لیا نا بیچاروں نے, غلطی کر لی ویسا ہو جاتا. کلمہ پڑھ لے پورا اونڈل دیے نا, شریعت کا پورا دیگچا لے کے اس کے اوپر سے ہم اونڈل دیے. بولے کہ اب آج سے تم کو سب فرض, حالانکہ خود بھی نہیں کر لیتے. اب پیدائشی مسلمان ہیں, بچپن سے سب معلوم ہوتے آ رہا, ہم خود نہیں کر لیتے مگر انہیں تو پورا کر. ایوری تھنگ مائکروسکوپ لے کے بیٹھ جاتے. یہ آپ کھینچ کھینچ کر نکالیں گے عبادتوں کو, یہ جھاڑوں کی ڈالیوں کو, پتوں کو, پھولوں کو, پھلوں کو آپ کھینچ کھینچ کر نکالیں گے. یہ غیر فطری بات ہوتی, کھینچ کھینچ کے نکالنا, زبردستی کرنا, ان ایکسپیکٹڈ گروتھ ایکسپیکٹ کرنا, ان ایکسپیکٹڈ گروتھ, ان نیچرل گروتھ. اس میں پھر آپ وہ تمیز رکھیے, ہر جھاڑ ایک جیسا نہیں رہتا. بعض لوگ ریپڈلی, بعض رہتے نا بمبو وغیرہ کے جھاڑ, ایک دم راتوں رات انہیں ایسا کھٹ بول کے اتنا بڑا ہو جاتا. تو بعض کی رہتی ویسی ریپڈ گروتھ, انہوں آتے ہیں انہوں دن 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 کر لیتے ہوئے چلے جاتے. لیکن ہر کسی سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, ہر جھاڑ ڈیفرنٹ ہوتا, انہیں اپنے حساب سے گرو ہوتا. تو ایک تو اس کا نیچرل جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ خود اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے, پلس آپ جو انوائرمنٹ ہے. یہ سب چیزیں یہاں پر کنسیڈر ہم نہیں کرتے. ہم ان نیچرلی لوگوں سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی اب کلمہ پڑھ لی, ختم, اب سب فرض ہے تمہارے اوپر. ابھی اس کا دل آمادہ نہیں ہوا, ابھی انہیں رب ایک ہے بول کے سمجھا, ابھی وہ رب سے بھی انہیں پوری طریقے سے واقف نہیں ہوا. اس کے دل میں رب کے سامنے گر جانے کی, سجدہ ہو جانے کی, اس کے سامنے بار بار حاضر ہو کے ملاقات کرنے کی تڑپ اس کے اندر سے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی. ہم بول رہے نہیں فرض ہو گیا بھائی آپ. اب اس کو جب نہیں ہے پہلے سے, بھائی اندر سے نہیں ہے نا, جب اندر سے نہیں ہے تو پھر اس کو بیزارگی پیدا ہو جاتی. ارے یہ کیا بھائی, ارے یہ بھی کرو بول رہے, 5 وقت کرو بول رہے. اس کو عادت نہیں, روزہ رکھنے کی اس کو عادت نہیں. 30 دن آپ روزہ رکھتے بچپن سے, آپ کو عادت ہے, اس کو نہیں ہے. نہیں, نیا نیا اگر انہیں سدھرا, مسلمان بگڑا ہوا مسلمان بھی اگر سدھرے, یا پھر کوئی مطلب نو مسلم جسے ہم کہتے ہیں, جو رب سے واقف نہیں تھا, پھر اب اس نے رب کو جان لیا ہے نا, کہ ایک ہی ہے, اسی کی بندگی کرنا ہے. وہ غیر مسلم سے مسلم ہو گیا, اسی پرمیشور کا فرما بردار آگیا کاری بن گیا, جس کو عربی میں ہم مسلم کہتے ہیں, مسلم بن گیا. وہ اس کو عادت نہیں ہے. اس کو کیا کریں گے؟ پلیز گیو دیم ٹائم. اور یہ سب کیفیتیں رب کو جتنا جانیں گے
اللہ سے جتنا زیادہ ہم واقف ہوں گے اتنا زیادہ پھر یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، خود سے جھکنے کی، اندر سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، اللہ کی پسند کا لحاظ رکھنے کی اور کرنے کی، اور جو کچھ اللہ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دینے کی، ہے نا، یہ اندر سے کیفیت پیدا ہماری ہوگی۔ تو اس میں اللہ کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو توحید کے اوپر ٹائم سپینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم توحید، ارے گاڈ از ون بول دیا نا، اسکپ، نیکسٹ بولے آخرت شروع ہو گئے، یا پھر نیکسٹ رسالت ہم نے شروع کر دی، قرآن بتا رہے ہیں، اسلام بتا رہے ہیں، شریعت بتا رہے ہیں، اسلام کا فائنینشیل سسٹم کتنا اچھا ہے دیکھو، اسلام کا سوشل سسٹم کتنا اچھا ہے دیکھو، اسلام کا جوڈیشل سسٹم کتنا اچھا ہے دیکھو۔ بھئی اس کو ربی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی خالی ایک ہے بول کے بولا انہیں، پھر وہ ایک ہے تو کیسا ہے وہ بھی تو بتانا چاہیے نا۔ اوکے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اسکپ کر دیتے ہیں لوگ۔ اوکے، اس میں دیکھیے آپ، ہم اس پوائنٹ پر بات کر رہے تھے کہ ہم کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو صحابہ اکرام کو ٹائم دیے نا، نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پر، یعنی 8ویں ہجری کی بات ہے، جب تک نماز فرض نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد مطلب روزے وغیرہ فرض ہونے کا معاملہ، برائیوں کے منع ہونے کا معاملہ ایمان لانے کے کتنے سال کے بعد میں ہوا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس وہ جو قرن تھی نا، وہ جو لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کا نمونہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رکھا نا۔ کہیں کے لیے رکھا بھائی؟ انہوں ایمان لانے کے بعد ان کے لیے برائیوں کو چھوڑ کر آنے میں کسی کو کم کسی کو زیادہ وقت لگا نہیں لگا۔ ان کی فطرت کا، ایک ہیومن نیچر کا لحاظ رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ اللہ نے رکھا نا، اللہ نے خود رکھا۔ پھر جو لوگ اب ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، ہے نا، جو چیز ہم خود بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سے اگر میں کہوں، آپ سے مطالبہ میں کروں یا کوئی مجھ سے مطالبہ کرے کہ بھئی شریعت کو کمپلیٹلی آپ آج ابھی بیٹھ کے چند منٹ میں ڈاؤن لوڈ کر لو، اپنے اندر انسٹال کر لو، اور کل سے جو ہے شریعت کے مطابق چلنا پھرنا، بات کرنا، ہر چیز اس کے مطابق کرنا، میں اور آپ کر سکتے؟ بھئی بخاری ڈاؤن لوڈ کر لو اور اپنے اندر انسٹال کر لو، ہاں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو، انسٹال کر لو، کل سے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے نا، آپ بھی اب کل سے چلتا پھرتا قرآن ہو جانا۔ آپ کر سکتے؟ بتائیے۔ جو چیز آپ کے لیے ناممکن ہے لیکن آپ ایک نو مسلم کے لیے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں انہیں تو کرنا۔ کیسا؟ انہیں کلمہ پڑھ لیا ہمیں، ختم، اب کلمہ پڑھ لیا مطلب ختم، پھنس گیا، اب کرنا ہے اس کو۔ یہ غیر فطری باتیں ہے نا۔ جیسا وہاں پر رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، ان لوگوں کا لحاظ رکھ کے کیا کرے؟ اللہ لحاظ رکھا بھائی، سب سے پہلے اللہ ہے نا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوکے، یہ دو بھی ایک نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے نا، اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر کیسے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو وقت دیا نا، ماحول دیا، آ کے ایمان لا لیے، آ کے بیٹھے ہوئے، رسول اللہ خود نماز پڑھ، بہت بات کو وہ حکم آیا، نماز اب تم پر فرض ہو گئی ہے، 5 وقت کی نماز۔ جب تک ان کا وہ مائنڈ سیٹ پورا بن گیا تھا کہ نماز پڑھنا، وہ دیکھ کے خالی صحبت میں ہے نا، صحبت میں ہے، دیکھ رہے ہیں، ارے ان ٹائم ہوتے انہوں سب سے کٹ جا رہے ہیں، جا کے جو ہے نماز ادا کر۔ تو پھر ان کے دل میں ارے اگر اللہ کو یہ پسند ہے تو میں بھی کروں، بغیر بولے کہ وہ خود آ کر نماز میں ساتھ میں کھڑے ہونے لگ جاتے تھے۔ اور کئی چیزیں آپ غور کرتے جائیں گے نا، اگر آپ کو پتہ چلے گا۔ جیسا اگر میں آپ سے یہ مثال، مطلب یہ ٹھیک ہے، میں اگلے انشاءاللہ موقع پر اس مثال کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اوکے، ابھی اس بات کو اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آئی نا، مطلب اجمالاً ہے نا، کہ give the plants time to grow، انہیں خود جتنا وقت لگتا ہے آپ دیجیے۔ آپ کا کیا جا رہا؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انہیں ابھی خالی لا الہ الا اللہ بولا، آگے کا نہیں بولا، آپ کا کیا چلے جا رہا؟ آپ کیوں غصے میں آتے؟ آپ کیوں ناراض ہو جاتے؟ ایسا کرتے جیسا کہ اپنا کچھ نقصان ہو جا رہا ذات۔ آپ اس کو ٹائم دیجیے۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، مگر ہو سکتا ہے وہ نمازوں کو نہ آئے شروع، ابھی وہ نہیں نکلا نا، ابھی وہ
جو ٹہنی نکلنا تھا پھر اس میں سے وہ جو نماز کی جو شاخ گرو ہونی تھی وہ ابھی نہیں ہوئی. آپ ماحول دیجیے, ہو سکتا ہے آپ ماحول دینے میں کچھ کمی کر دے رہے ہیں, حد سے زیادہ دھوپ آپ کر دے رہے ہوں گے, بہت ہارش ماحول آپ دے دے رہے ہوں گے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ غیر ضروری جب سختی کرتے ہیں تو پھر لوگ متنفر ہو جاتے, بولتے رہے یہ کیا ہے بھائی, دماغ خراب, یہ تو نہیں سمجھا تھا ہمیں, بلکہ انہوں بیدار آ کے پھر انہیں چھوڑ کے چلے جاتے. ہوتا ہے نا ایسا, خود ہمارے اپنے بچوں میں ہوتا ہے. اپنے اولاد کی تربیت میں اگر آپ حد سے زیادہ سختی کریں گے, وہ نمازوں سے بیدار, ٹھیک ہے جب تک آپ کے انڈر میں ہے, آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کھانا پانی ڈال رہے ہیں, آپ چھت دے رہے ہیں, ان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, بول کے مجبوری میں انہیں آپ کی نماز, آپ کی سن کے نماز پڑھ لیتا ہوں گا. جس دن آزاد ہو گیا, انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا, ہٹ بولتا انہیں نماز. کیوں؟ کیونکہ نماز کو لے کے ایک نفرت, ایک چڑ کے ایسی پیدا, نماز تو ویسا کرتے ہیں ہم, وہ چیز ہے, مطلب میرے اندر بھی ہے وہ چیز. نماز نہیں پڑھ رہے وہ تو ایک دم مطلب فرسٹ تھنگ جو ریاکشن میں آتی ہے غصہ, ارے نماز نہیں پڑھ, سب یاد ہے نماز یاد نہیں. وہ اس لیے کیونکہ لا الہ الا اللہ ٹھیک سے دل میں اترا نہیں ہے نا. یہ انکلکیٹ کریے خود اپنے اندر, اپنی اولاد کے اندر. اگر آپ مستقبل میں چاہتے ہیں امت مسلمہ ایک با اخلاق گروہ بنے, تو پھر یہ ہم خود کو ہے نا لا الہ الا اللہ اپنے اندر اتارنا چاہیے. اوکے, اور اس میں آپ یہ چیز کو دیکھیں, اسی مثال میں یا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سمجھیے کہ ایک, اچھا یہ چینج میں نے نہیں کیا, یہ دیکھیے, اگر ایک جھاڑ ہے جو زہریلا ہے, اوکے, میں نے ایگزامپل کے طور پر ایک جھاڑ لیا ہے جس کا نام ہے سینڈ باکس ٹری. اوکے, اس کی زیادہ تفصیل میں اب ہم نہیں جائیں گے سائنس کی, بس یہ سمجھیے زہریلا جھاڑ ہے, زہریلا پھل. اوکے, یہ ہے اس کا پھل, بڑا زہریلا. اوکے, اس کے جب پولینیشن کا جیسا ہوتا ہے نا پروسیس, اس کے بیج کہیں اور جائیں اور وہ ہوں, یہ اس کے جو فروٹس ہیں یہ پھٹتے ہیں, ایکسپلوڈ ہوتے ہیں. اس کو ڈائنامائٹ ٹری بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جا کر پھر جدھر بھی مطلب گھس جائیں تو پھر وہ جھاڑوں کو مار دیتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. انسانوں کو اگر لگ جائیں تو مطلب اتنا, یعنی کہ جیسا گولیوں جیسا اس کی سپیڈ اور اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, زخمی کر دیتے ہیں انسانوں, اور پھر زہر بھی ہوتا ہے. اوکے, اب یہ زہریلے جھاڑ کو آپ نے اگر کچھ پتے کاٹ دیے, کچھ ٹہنیاں اور کچھ ڈالیاں آپ نے اگر کاٹ دی, اور یہ انتظار میں بیٹھے کہ آئندہ مرتبہ جب یہ بڑا ہوگا اس میں سے سیب نکلیں گے, کیا سیب نکلیں گے؟ جی نہیں نکلیں گے, بالکل ہرگز نہیں نکلیں گے. ایسا سمجھنا کہ سیب نکلیں گے بے وقوفی ہوگی, ہے کہ نہیں؟ ہم یہی بے وقوفی لگاتار نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں. کلمہ بیج بدلنا تھا, اصل کام کیا تھا؟ بیج بدلنے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا. ہم بیج نہیں بدل رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی وہ ٹریمنگ کا کام کر رہے ہیں. کوئی گالی دے رہا, اب ہمارے سامنے گالی دے دیا, ہم اس کو باتاں کر دی. 4 لوگ, ارے تم کیسے, تم دیوانے ہیں, گالی دینا بری بات ہے نا, اللہ کو پسند نہیں ہے, رسول اللہ منع کرے بولے. کوئی جھوٹ بول دیا, کوئی غیبت کر دیا, آپ اس کو ڈانٹ. اب کچھ دن تک انہیں خاموش ہو گئے, گالیاں دینا بند کر دیا, جھوٹ بولنا بند کر دیا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ جھاڑ, وہ کچھ ایک ڈالی آپ ٹرم کر دی, وہ ٹرم کر دیے تو غائب ہو گئی, وہ دکھ رہی نہیں, انہیں گالیاں نہیں دے رہا, انہیں غیبت نہیں کر رہا کچھ دن تک. لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد میں پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا سا پھر سے وہ نظر آنے لگتا. کیا نظر آئے گا؟ سچائی نظر آئے گی. گالیوں کے بجائے دعائیں نظر آئیں گی آپ کو. غیبت کے بجائے مطلب یہ اچھی باتیں, لوگوں کی تعریف کرنا آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیسا آئے گا بھائی؟ جب بیج وہ ہے, خبیث کلمے کا بیج اس کے دماغ میں جب تک ہے, آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ بیوقوف ہیں. میں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہاں سے اچھے ہیلدی فروٹس نکلنے والے ہیں, سویٹ اور مطلب مزیدار, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے, یہ سوچنا بہت بڑی بیوقوفی. یہ کام لگاتار امت مسلمہ میں جاری. ہم وہ زہریلے پھل کبھی ٹرم کر دیے, کبھی وہ پتے کاٹ دیے, کبھی کچھ جھاڑیاں, کبھی ہو سکتا ہے بہت آپ نے بڑا کام کر لیا تو آپ نے ٹرنک کاٹ دی, ہے نا, پورا اوپر کا وہ پورا اسٹرکچر آپ نے گرا دیا, ٹرنک باقی رہ گئی. اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پورے دیکھو سب برائیاں صاف ہو.
بہت وقت لگے گا, ہو سکتا ہے بہت دنوں تک وہ آدمی کچھ برائی نہیں کرے گا, لیکن پھر الٹیمیٹلی جب بھی کرے گا تو پھر کیا کرے گا, وہی کرے گا نا, کیونکہ بیج تو وہی ہے, آپ نے بیج نہیں بدلا. یہ بیوقوفی چھوڑ دو, معاف کرنا میں بیوقوفی کہہ رہا ہوں, کسی کو برا اگر لگے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن بیوقوفی ہے نا, چھوڑ دیں یہ بیوقوفی کرنا, آپ بیج بدلنے پر فوکس کریں, وہ زیادہ آسان ہے. اللہ نے وہی کام ہمیں دیا ہے, اور وہ بھی بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ بس ریکویسٹ کریں گے, گائیڈ کریں گے, انوائٹ کریں گے, بلائیں گے, بولیں گے بھائی کریے پلیز. دیکھیے آپ خود سمجھیے, واقعی میں یہ کلمہ خبیثہ ہے نا, irresponsible تھاٹ ہے, اور واقعی میں یہ ریسپانسبل تھاٹ ہے اس کے مقابلے میں کریٹر کو مان لینا, سرشٹی کرتا کو مان لینا ہے نا, اور پھر مطلب مرنے کے بعد اچھے برے کرموں کا ملے گا بدلہ, سزا یا جزا کی شکل میں ملنے والا ہے مرنے کے بعد, یہ مان لیجئے, یہ آپ کو بتانا. اوکے, تو یہ سمجھنا کہ وہاں پر آئندہ سیب لگنے والے ہیں, کوئی ہیلدی فروٹس لگنے والے ہیں, یہ خود اپنے آپ میں ایک بیوقوفی ہے, یہ بیوقوفی ہم نہیں کریں. ٹھیک ہے, بیج بدلنے, کتنا آپ سوچئے دنیا میں کہاں کہاں کس کس میدان میں کرپشن ہے. لوگ بعض مطلب اچھی نیت سے کرتے ہیں بیچارے, ہے نا, اب کسی نے مطلب ایڈلٹری, جو کھانے پینے کے سامان کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کے خلاف کسی نے مطلب ایک این جی او اسٹارٹ کر لی, ہے نا, کسی نے ریپس کے خلاف ایک این جی او اسٹارٹ کر لی, کسی نے تعلیم نہیں مل رہی اس کے لیے این جی او اسٹارٹ کر لی, تعلیم میں کوالٹی ایجوکیشن کے سلسلے میں اور بیٹر مطلب ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کے سلسلے میں کسی نے کوئی سنستھا وہ کر لی, بیماروں کو پراپر علاج نہیں مل رہا بلکہ کوئی اس کی این جی او لگا رہا, کیونکہ ہر جگہ ہے نا, آپ کہاں کہاں آپ گنے, ہر جگہ میں لائف کے کرپشن ہے. یعنی دودھ بھی آپ کو زہریلا مل رہا ہے, نمک بھی آپ کو زہر, نمک کے نام پر آپ زہر کھا رہے ہیں میکسیمم. اتنی فنڈامنٹل مطلب بنیادی چیزوں کے اندر کرپشن اور پولوشن اور گندگی آ گئی ہے. اب کتوں کو لوگ آپ جا کے روکیں گے, تو پتہ چلتا ہے اتنا بڑا کام ہے, کب کریں گے بھائی, اور ہر کوئی کیا کر رہا, آپ سب تو نہیں کر سکتے بھائی, کوئی ایک لے لیں, جس میں پیشن رہتا انہیں وہ والا ایک سبجیکٹ لے لیتا ہے نا, ایجوکیشن والے ایجوکیشن لے لیتے, اور بہرحال ایسا الگ الگ ہے نا, جس کو بیماری اور اس کے علاج میں انٹرسٹ ہے انہیں وہ والی این جی او کھول لیتا. بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا آسان کام دیا, جو ہر برائی کو پھر مٹا دے گا. یعنی آپ کو الگ سے ایک جینیون اور نوبل آنےسٹ ہاسپٹل ڈالنے کی ضرورت ہے, یا جو ایگزسٹنگ ہاسپٹل ہے آپ اگر وہاں کے لوگوں کو انوائٹ کریں, کلمہ خبیثہ کو ہٹا کر کلمہ طیبہ اختیار کرنے کی دعوت دیں, ہے نا. اللہ نے آپ کو کون سا کام دیا ہے جو وہ پوچھے گا آپ کو, یہ کیوں نہیں کیا, میں نے تمہیں یہ ذمہ داری دے کر بھیجا تھا, تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, کون سا والا پوچھے گا, اللہ بتائیے آپ. ہاسپٹل کیوں نہیں بنائے بول کے پوچھیں گا, یا وہ یہ جو کام جا کے سیٹ چینج کرنے کا جو دعوت دینے کا کام تھا وہ تم نہیں کرے, کون سا پوچھنے والا ہے اللہ, کون سا آسان ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اندر پیراللزم کی بیماری ہے, اس کو بیماری بولتے ہیں, پیراللزم بولتے ہیں. ان کے اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے نہیں ہیں, ہم کیا کریں گے, اب ہم کروڑوں روپے جمع کر کے ہم اپنا زبردست انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو ورلڈ سٹینڈرڈز پر ہوگا, جو آئی آئی ٹی کے ٹکر پر ہوگا. کہیں کو بھائی آپ کریے, میں منع نہیں کر رہا, آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریے, مگر یہ جو آپ کیونکہ وہاں اچھا نہیں مل رہا, آپ اچھا یہاں دینا چاہ رہے ہیں, اس لیے آپ بنا رہے ہیں, اور آپ انفراسٹرکچر پہ آپ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں, کروڑوں روپے لگتے ہیں اس میں. ہمارا کوئی اچھا چینل نہیں ہے, ایک چینل لگانا ہے تو کئی کروڑ روپے لگ جاتے ہیں, پھر وہ بھی انہیں دیکھیں گے جو آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کے چینل پہ آئیں گا تو کوئی دیکھیں گا نا جو بھی آپ بتا رہے ہیں, بڑی اچھی باتیں. اب ہم بولے ہمارا اپنا چینل ہونا چاہیے, کروڑوں روپے وہاں پہ ڈال رہے ہیں, ہمارا خود کا اچھا ہاسپٹل نہیں ہے, ہاسپٹل ہونا چاہیے. ابھی چل رہا نا انسٹیٹیوشنز کا مسئلہ چل رہا ہے, حجاب کے اوپر ایشو چل رہا ہے. ہمارے اپنے اچھے انسٹیٹیوشنز اگر ہوتے تو یہ مسئلہ مسلمان بچیوں کو نہیں ہوتا. یعنی کتنے کمیونل اور کتنے نیرو مائنڈیڈ ہم ہو جاتے ہیں, خالی ہمارے بچوں کے لیے حجاب اچھا ہے, باقی عورتیں ویسی گھومیں, آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, یا آپ کا جو نبی ہے وہ سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا تھا, کہ آپ کیسا ایک کمیونل گروہ بن گئے آپ کے, خالی مسلمان بچیوں کی آبرو اور عزت اور ان کے سر پہ دوپٹوں تک آپ کی نظر محدود ہو گئی, باقی سب بے پردہ گھومے. یہ چیز تو ان کے لیے بھی اچھی ہے نا, اور آپ کے انسٹیٹیوشن میں آئیں گے تو پردہ ہوگا, وہاں جائیں گے تو پردے کا انتظام نہیں کریں گے, آپ پھر پیراللزم میں آ گئے, آپ اپنے انسٹیٹیوشن
یہی ہے نا ہماری سوچنے کا مطلب ڈھنگ اور ہمارا نہج، پیرللزم میں ہم جاتے ہیں. اتنا بڑا کام اللہ آپ کو دیا ہی نہیں تھا بھائی. ایگزسٹنگ جو لوگ ہیں آپ ان کو سدھارنے کے لیے انوائٹ کریے ان کے اسٹینڈرڈز پر. پولیٹیکل پارٹی آپ کو الگ سے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سو لوگوں کو آپ سدھارنے کے لیے آپ دعوت دیجیے. اور کلمہ طیبہ کو آپ کچھ کم چیز سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو آپ کو ایک بہت ہے نا مطلب کیا چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، ہے نا. وہ آیت یاد آتی ہے وما قدر اللہ حق قدر. دراصل لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. سمپل سمجھے، لا الہ الا کیا کر رہے ہیں بھائی آپ کام، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولے تو پھر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے بڑے بڑے مسائل ہیں بھائی، آپ کو جا کے یہ کرنا پڑتا وہ کرنا پڑتا، ایسا کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتا. بڑا بڑا پریکٹیکل کریے آپ. اصل کوئی آسان اور ہر ایک کے بس میں اگر کوئی پریکٹیکل کام ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ کا بیج ہے نا بونے کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرنا. پرمیشور ایک، لا الہ الا اللہ عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس ایک معبود کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اس ایک ذات کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگی نہیں ہے. یہ عربی میں ہم اس کو لا الہ الا اللہ بولتے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں. کام بڑا آسان تھا جو اللہ نے دیا ہے نا. وہ کروڑوں روپے نہیں چاہیے آپ کو، الگ پیرلل جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندوں پر آپ اپنے ریسورسز کو خرچ کریے. اللہ کو بندوں سے محبت ہے، ہم عمارتوں سے محبت کرتے. ہماری پورا فوکس انفراسٹرکچر کو بچانے کے اوپر ہے. انسان باہر میں چلے جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. ایسی تو مطلب ہماری مینٹالٹی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں. میکسیمم فوکس ہمارا انسان ہے، ان کی اصلاح، ان کی خیر خواہی، ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے ہمارے ساتھ ساتھ ہے نا. یہ فوکس ہو اور اس کے لیے سپورٹنگ میں آف کورس یہ چیزیں لگتی ہیں، میں منع نہیں کر رہا، یہ چیزیں لگتی ہے جہاں ضرورت ہے. بھائی آلریڈی ہے نا وہی انسٹیٹیوشن جو ورلڈ کلاس کے آلریڈی ہیں، ان کے لوگ اس بات کو مان لیں کیونکہ ان کی کتاب میں ہے، سائنٹیفک ہے، وہ خود مان لے، وہ اچھے ہو جائیں. وہ سارے آپ کے انسٹیٹیوشنز زبردست بہترین اسلامی اگر آپ کہیں ہے نا. یہ نام سے لوگ چڑھتے ہیں، مجھے احتیاط کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرے جو ہمارے لیکچرز اور یہ کلاسز یہ نان مسلم بھی سنتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں ان میں سے جو اسلام کا نام آ جائے تو انہوں بولتے ہیں یہ اسلامک ہو جائے، یہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اسلام کی اتنی بڑی پکچر ان کے سامنے ہے جس سے آپ ایٹ لیسٹ مطلب مسلم جو ہیں جس کو آپ اسلامک کہتے ہیں وہ بن جائیں گے اسلام. آپ کے ہاسپٹل اسلامک بن جائیں گے جو ہیں ایگزسٹنگ ورلڈ کلاس لیول کے ہیں ہے نا. لوگ اس میں کہ جب مطلب سدھر جائیں گے تو وہ خود اپنے آپ میں اسلامک مطلب ہاسپٹل بن جائے گا، اسلامک انسٹیٹیوشن بن جائے گا، اسلامک اکیڈمی بن جائے گی، یونیورسٹی بن جائے گی، واٹ ایور مطلب جتنے ادارے ہیں وہ ہو جائیں گے. آپ کا اتنا یہ کام تھا اور اس میں بھی زبردستی کچھ نہیں کی، آپ کو بس انوائٹ کرنا تھا. وہ لوگ تو آئیں گے اپنی مرضی سے ہی، یہ تبدیلی وہ خود کر لیں گے ہے نا. تو عزیز ساتھیو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھی اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھی. مزید لا الہ الا اللہ کی امپورٹنس اللہ خود بتاتا ہے، قرآن میں ہے ٹھیک ہے. اور وہ جو بشارتیں ہیں، کیونکہ بعض بشارتیں ہیں رسول اللہ نے دی ہیں ہے نا، کہ جس نے صرف اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے. یہ جو احادیث ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے، یہ کس کے لیے ہیں، کیا آج بھی ان کا اپلیکیشن باقی ہے یا پھر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس تعلق سے جو اور مزید جو باتیں ہیں خاص طور پہ رسالت کے سلسلے میں، کیونکہ وہ بڑا سینسیٹیو ایشو لوگ بنا دیتے ہیں کہ بھئی آپ رسالت کو کیسا سکپ کرتے ہے نا. رسول اللہ کو نہیں مانا تو پھر ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. تو پھر وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس کے کیا مرحلے ہیں، وہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں موقع رہے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. امید ہے کہ اب تک جو کچھ میں نے آپ کے سامنے سمجھایا باتیں کسی حد تک واضح ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.